السلام علیکم۔ میرے آج کے ویلاگ اور آج کی اسپیس کی مہمان ہماری بہت ہی مشہور و معروف اور بہت ہی زبردست نیلم بھٹی صاحبہ ہیں۔ نیلم بھٹی صاحبہ سے میرا تعارف اسپیسز پر ہی ہوا، ٹویٹر اسپیسز پر۔ وہاں پر مجھے ان کی شاعری سننے کا موقع ملا، خاص طور پر ان کی ایک شاعری جو انہوں نے پاکستان کی محبت میں لکھی ہے اور پاکستان کے لیے لکھی ہے، مجھے بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ اس کے بعد مختلف اسپیسز میں نیلم بھٹی صاحبہ سے ملاقات بھی ہوتی رہی اور ان سے گفتگو بھی ہوتی رہی، اور ایک آدھ دفعہ وہ ہماری گرلی گینگ کی اسپیس میں بھی آئیں اور انہوں نے وہاں پر بڑی زبردست گفتگو کی۔ وہ والا ویلاگ بھی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ لیکن آج نیلم بھٹی صاحبہ کو خاص طور پہ میں نے اپنی مہمان خصوصی کے طور پر بلایا ہے، اور ہماری گرلی گینگ کی جو ساری ٹیم ہے وہ ہم سب لوگ موجود ہیں نیلم بھٹی صاحبہ سے ان کے دل کی باتیں سننے کے لیے۔ اس ویلاگ میں آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ نیلم بھٹی صاحبہ کہاں پیدا ہوئیں، ان کی پرورش کہاں پر ہوئی، بچپن میں وہ کیا کیا کرتے تھے، اور بعد میں لڑکپن میں، جوانی میں انہوں نے میڈیکل سائنسز بھی پڑھی، وہ ڈاکٹر بھی بنی اور اس کے بعد امریکہ چلی گئیں۔ امریکہ جا کر انہوں نے کیا کیا اور کس طرح سے اپنے پروفیشن کو آل ٹوگیدر چینج کرتے ہوئے ایک بالکل نئے پروفیشن میں انہوں نے اپنے آپ کو ایکسل کروایا اور منوایا اور اپنی پروفیشنل زندگی کا آغاز کیا۔ نیلم بھٹی صاحبہ کی باتیں سن کے مجھے بہت ساری چیزوں میں موٹیویشن ملی۔ ایک بات تو یہ کہ آپ کا پروفیشن اگر کچھ بھی ہو، لیکن اگر حالات و واقعات آپ کو کسی اور ڈگر پر لے جائیں تو آپ ایک نیا پروفیشن بھی اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور اس میں بھی ایکسل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کا جو نیچرل ٹیلنٹ ہے، جیسے کہ ان میں شاعری کا نیچرل ٹیلنٹ تھا، تو وہ اگر بھولا بسرا بھی ہو جائے تو امریکہ کی اس مصروف زندگی میں اور اپنے جاب نیچر کے ساتھ انہوں نے اپنی شاعری کا جو شوق تھا اس کو جاری و ساری رکھا۔ ان کی 2 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں آلریڈی، ایک ان کی پائپ لائن میں ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح سے پروز رائٹنگ کی طرف بھی آئیں گی اور وہ انگلش میں بھی لکھیں گی۔ تو نیلم بھٹی صاحبہ کی جو شاعری ہے وہ مجھے بڑا انسپائر کرتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے اس میں بڑی لمبی چوڑی سائنسی تھیوریاں نظر آتی ہیں، کبھی ایک بالکل معصومیت کا احساس ہوتا ہے، کبھی ایک بہت ہی چھوٹے سے دل اور چھوٹی سی خواہشات والی ایک معصوم بچی مجھے ان میں نظر آتی ہے، تو کبھی ایک بہت ہی مدبر خاتون کے طور پہ وہ سامنے آتی ہیں۔ نیلم بھٹی صاحبہ سے جو ہم لوگوں نے بات چیت کی اس سلسلے میں آپ کو لیے چلوں گی اپنے اسپیس میں، جہاں پر ہم لوگوں نے ان سے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ سنا، اور انہوں نے ہمیں اپنے بارے میں بتایا۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری مشترک تھیں، کیا چاہے وہ نیلم بھٹی ہیں، چاہے وہ ریحانہ ہیں، چاہے وہ سائمہ یا میں یا فرا یا کوئی اور، ہم سب لوگوں نے بچپن میں وہ جو کاغذوں میں جو پرچیوں اور کاغذوں اور کتابوں والے جو لفافے ہوتے تھے جن میں چیزیں آیا کرتی تھی، ان کو کھول کھول کے پڑھا ہے، ہم سب نے پڑھا ہے، اخبار کا ٹکڑا تک بھی پڑھا ہے۔ ہم لوگوں کو پڑھنے کا اتنا شوق تھا، اور کہانیاں اور رسالوں کی تو آپ بات ہی چھوڑ دیجئے۔ اور پھر راجا گدھ ہم سب نے پڑھا ہوا ہے اور ہم سب کو انسپائر کیا ہے، اور ہم سارے کے سارے لوگ بانو قدسی آپا کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں جنہوں نے راجا گدھ جیسا ناول لکھا، جس نے ہم جیسی بہت ساری بچیوں کو اپنے وقت سے بہت پہلے میچور کیا، عقل مند کیا، اور ہمیں سمجھایا، حلال حرام کی تفریق ہمیں بتائی۔ تو بانو قدسی آپا کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے بات چیت کی۔ اچھا، اب میں سسپینس زیادہ نہیں بڑھاتی، بغیر کسی تاخیر کے آپ لوگوں کو لیے چلتی ہوں اسپیس میں، جہاں پر ہم نیلم بھٹی صاحبہ سے خود گفتگو کر پائیں گے اور وہ اپنے بارے میں بتا رہی ہوں گی۔ ہلو، السلام علیکم شہلا، السلام علیکم سائمہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی وعلیکم السلام نیلم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ہم لوگ بالکل ٹھیک ہیں، آپ سنائیں آپ کا کیا حال ہے؟ ہاں جی، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ السلام علیکم ریحانہ۔ السلام علیکم سائمہ، نیلم آپا، ریحانہ، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ نیلم آپا، ہم آج نا آپ سے ڈھیر ساری باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، اور آپ نے خود ہی بتانا ہے جو اپنے بارے میں بتانا ہے، پھر بعد میں ہم لوگ سوال کریں گے، پہلے آپ نے بتانا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، ہم
meanwhile we are waiting for a couple of more ladies to join us. میں چلیں تھوڑا سا جو ہے نا آئس بریکر کے طور پہ تھوڑا سا جو ہے شروع کرتی ہوں بات. اچھا نیلم، میں تو بڑی ایکسائٹیڈ ہوں سیریسلی، کیونکہ جیسے ہی مجھے شیلا نے کہا نا کہ یہ تو شاعرہ ہیں، اور میں نے کہا او ہو یہ تو جی کیا کہتے ہیں کمال ہو گیا نا. یہ تو جسے کہتے ہیں نا کہ ویسے تو ہم بہت ساری ٹوٹی پھوٹی شاعری سن رہے ہوتے ہیں، لیکن somebody who is renowned شاعرہ، تو اٹس این آنر. اور مزہ آئے گا میرے خیال میں ضرور ہم لوگوں کو. ہم آپ کی شاعری بھی سنیں گے اچھی اچھی سی، اور ہم آپ کے بارے میں اور بھی جانیں گے. سو it's really a pleasure having you here. Thank you so much, Simon. Pleasure is all mine and honor is all mine. آپ لوگوں کی شیلا کی محبت ہے کہ اسے میرے سادے الفاظ اچھے لگتے ہیں. تو نیلم آپا سادے نہیں ہوتے، سوری میں کٹ کر رہی ہوں، آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کر چھوڑتی ہیں نا. وہ جو ابھی آپ نے پچھلے دنوں نہیں وہ چوڑی بھی بنائی تھی آپ نے، اور بٹر فلائی افیکٹ جی والی، جی 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 مطلب جان ہی کاٹ لی ظالمہ، تو تے جان ہی کاٹ لی قسمیں، میں صحیح بتا رہی ہوں، اور اوپر سے ہنس بھی رہی ہیں. کیا کریں پھر شیلا، کسی نے تو بات کرنی ہوتی ہے نا، تو کرنی چاہیے بھی. ویسے بھی محبوب کا کتنا کوئی رو سکتا ہے بندہ، تو دوسرے جو زندگی کے معاملات ہوتے ہیں یا پہلو ہوتے ہیں ان پہ بھی بات ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں کہ ہماری زندگی جو ہے اگر اس میں فکر شامل نہ ہو، اگر اس میں ریفلیکشن شامل نہ ہو، اگر اس میں انٹروسپیکشن شامل نہ ہو، تو ہم اتنا فائدہ شاید نہیں اٹھا سکتے نا جو ہمیں وقت دیا گیا ہے. تو کبھی کبھی فکر بھی کرنی چاہیے. تو جب فکر کریں گے تو پھر ایسے اشعار تو آئیں گے. کمال شعر تھا وہ نیلم آپا. میں تو روز ہی جو بھی آپ اپلوڈ کرتی ہیں مجھے نظر آ ہی جاتا ہے، جی تو جو بھی نظر آتا ہے نا وہ کمال ہوتا ہے. اور جو مجھے فیل ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ احساس تو ہے ہی ہے اور رومانس بھی ہے، لیکن اس میں جو مجھے سائنس بھی نظر آتی ہے نا. اب ظاہر ہے آپ کا بھی ڈاکٹر ہے آپ، تو سائنس کا بہت لمبا چوڑا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، اور میرا بھی چونکہ رہا ہے، تو جب پھر وہ ساتھ سائنس بھی نظر آتی ہے نا تو وہ بالکل ایک نا ٹرپل پوائنٹ مل جاتا ہے، جہاں پہ تین چیزیں اکٹھی مل رہی ہوتی ہیں، کم از کم تین، صحیح باقی ڈائمینشنس کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے نا. صحیح. تو بہت مجھے مزہ آتا ہے پڑھ کے. تو آپ ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں، ابتدائی زندگی، پیدا ہوئی کیسی تھی، ٹام بوائے تھی یا چھوئی موئی لڑکی تھی یا کیا تھی آپ، وہ سارا کچھ بتائیں نا. وی وانٹ ٹو نو اباؤٹ یو، شور آف کورس وہی جو آپ شیئر کرنا شور چاہیں. شور شور. اور سروش ویلکم ویلکم سروش، آ جائیں مائک پہ، میں آپ کو مائک آفر کر رہی ہوں. جی ہاں نیلم جی. آپا پلیز. میں پاکستان میں پیدا ہوئی تھی. میں ہمارا جو آبائی شہر ہے وہ ہے گجرات ہے. لیکن میرا خیال ہے میں کوئی 1 مہینے کی تھی تو میرے پیرنٹس جو تھے، میرے والد کی جاب ہو گئی تھی گوجرانوالا میں، تو وہ موو ہو گئے گوجرانوالا. تو وہ میرا وہ جو یاداشت یا تجربہ یا جو بچپن تھا، جو یہ جو لائف آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا شہر کون سا تھا، تو وہ گوجرانوالا تھا. وہاں پہ میں ایف ایس سی تک وہاں پہ تھی. پھر ایف ایس سی کے بعد لاہور میں فاطمہ جناح میڈیکل اسکول میں، تو وہاں پہ کافی وقت گزرا. تو یہ جو غیر نصابی جو کتابیں ہیں نا، ان کا شروع سے ہی بہت شوق تھا. بلکہ آپ سم ٹائمز آئی ٹیل مائی چلڈرن کہ آپ کو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے زمانے میں وہ کلچر تھا شالا یا نہیں، لیکن جب ہم چھوٹے تھے نا تو جیسے نیبرہڈ میں چھوٹی چھوٹی شاپس بھی ہوا کرتی تھیں جہاں سے مائیں بچوں کو بھیجتی تھیں کہ بھئی کھانے پینے کی یہ چیز لے آؤ، یا کوئی صابن یا کوئی سرف یا کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں یا کوئی مسالے، لائک اینی لٹل تھنگ کہ جو ان کو ضرورت ہوتی تھی ماؤں کو، تو بچوں کو بھیج کے تو وہ منگوا لیتی تھی. تو وہ عموماً اگر ان کے پاس یہ جو تب تو شاپرز کا تو رواج نہیں ہوتا تھا نا، شاپر تو ایجاد ہی بڑے بعد میں ہوئے تھے. تو جو اخبار ہوتے تھے جو ردی میں بکے ہوئے ہوتے تھے نا یا کتابیں، تو ان کے پیجز کو پھاڑ کے انہوں نے
لفافے یا پڑیاں بنائی ہوئی ہوتی تھیں. تو جب بھی میں نے جانا تو اگر وہ کسی پڑیا میں یا اس طرح لفافے میں انہوں نے کوئی چیز دینی اور اس کے اوپر کچھ لکھا ہونا نا، مطلب جتنا مجھے پڑھنا آتا تھا، یہ میں تقریباً میں 10 سال کی عمر کی بات کر رہی ہوں، اراؤنڈ دیٹ ٹائم پیریڈ. تو کئی مرتبہ ایسے ہوتا تھا کہ میں پڑھتے پڑھتے نا چیز گرا آتی تھی لیکن لیکن مجھے ہوتا تھا کہ جتنا لکھا ہوا ہے نا اس کے اوپر وہ ضرور پڑھوں. بعض اوقات مطلب بچ جاتی تھی چیزیں، کبھی کبھی گر بھی جاتی تھی. ہمارے والد صاحب لیا کرتے تھے جو سارے گھروں میں آیا کرتے تھے، قومی ڈائجسٹ اور اردو ڈائجسٹ، ریڈرز ڈائجسٹ. تو جتنا مجھے سمجھ آتی تھی نا جن جن چیزوں کی، ظاہر ہے بہت کمپلیکس چیزیں تو I was not able to comprehend because I was so little. تو لیکن جن کی سمجھ آتی تھی وہ میں پڑھا کرتی تھی. مطلب پڑھنے کا نا بہت شوق تھا. نصابی کتابیں پڑھنے کا اتنا شوق نہیں تھا جو غیر نصابی تھی. بلکہ جب میں میڈیکل اسکول میں تھی تو تیسرے سال میں نا، اگر یہاں پہ کوئی میڈیکل میں ہے تو انہیں پتا ہوگا کہ تیسرے سال میں جو MBBS کا ہوتا ہے ان میں ایک ہوتا ہے مضمون فارماکالوجی، جو کہ ٹپکلی کافی مشکل سمجھا جاتا ہے بیکاز آف جسٹ دا شیئر ڈرائینس آف دا سبجیکٹ. دوائیوں کے بارے میں ہے اور دوائیوں کی ڈوزج کے بارے میں ہے اور ان کے سائیڈ افیکٹس، مطلب ان دا نٹ شیل. لیکن اس کا اسکوپ اتنا بڑا ہے اور دیر ٹو مچ آف میمورائزیشن، تو مطلب وہ اس کو اس وجہ سے نا اسٹوڈنٹس عموماً اس کو مشکل سمجھا کرتے تھے. اسی سال گجرانوالہ میں کوئی لائبریری بن رہی تھی اور اس کا جو کانٹریکٹر تھا وہ میرے والد کا دوست تھا. تو وہ جو اتنی ڈھیروں ڈھیر وہاں سے بکس آئی نا، تو انہوں نے کافی ساری بکس نا ہمارے گھر بھجوا دی. تو وہ میں نے پورا سال، آپ یقین کیجئے کہ میں نے بہت کم میں نے نصاب کا پڑھا، اور میں نے یہ جتنے راجہ گدھ وغیرہ اور شہاب نامہ ان کے ممتاز مفتی کو اور مصطفیٰ زیدی کو، مطلب ان کو میں نے گھوٹا خوب لگایا. نیلم آپا نارملی نا میں درمیان میں کٹ نہیں کرتی جب کوئی بول رہا ہوتا ہے، لیکن ناؤ دس از ٹو مچ نا. پڑیاں کسنے اللہ پاک دی پڑیاں پڑھنے سے لے کے راجہ گدھ اور ممتاز مفتی تک یہ سارے کام میں نے بھی کیے ہیں، اور لٹرلی مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ایم لسننگ ٹو مائی سیلف. پلیز کیری آن. ہاں جی، السلام علیکم. میں سوری، می ٹو مومنٹ یہاں پہ بھی چلنی چاہیے. می ٹو میں بھی می ٹو ہاں میں جی. بھی یہ کہہ رہی تھی، میٹو ہم تو راجہ نیلم گدھ کے دیوانے، اے- اور میرے خیال میں ایک بات راجہ گدھ، میں یہ سوری، کہوں گی، میرے خیال میں راجہ جو لوگ گدھ، پڑیا جو لوگ پڑیا پڑ جاتے ہیں نا وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، جو پڑیا پڑھتے ہیں. یہ والی بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ریحانہ. میں ایک بات کہوں گی راجہ گدھ سے ریلیٹڈ. سوری، ہم نیلم آپ نے وہ والا ٹاپک چھیڑ دیا ہے کہ یہ ہماری دکھتی رگ پہ ہاتھ ہے. راجہ گدھ کو میرے خیال میں جتنی دفعہ پڑھتی ہوں نا، آفٹر ایوری فیو ایئرس آئی سی اٹ ود اے کمپلیٹلی ڈفرینٹ ایسپیکٹ. اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کے اٹ گروز آن یو ود ٹائم. تو جب میں اپنا ماسٹرز کر رہی تھی اردو میں، لائک آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لائک گڈ 20 years ago، تو میں اس زمانے میں جب میں نے راجہ گدھ کو پڑھا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ او ایم جی اٹس اباؤٹ the sex and all that, and then اچھا یہ محبت ہے، اور یہ کون سی محبت ہے، and it's a completely different way of seeing the things. اب میں جب اس کو پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ it's like there is a reason why it's called Raja Gid نا. تو وہ this is one of the classic books. میرے خیال میں بانو قدسیہ نے ہم پہ بڑا احسان کیا ہے اس کتاب کو لکھ کے. نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. سائمہ اور نیلم اور فرا اور ریحانہ، سروش، مائی گاڈ، میں تو یہ کہوں گی کہ قرآن پاک کے بعد اور اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے بعد اگر کسی کتاب نے مجھے امپریس کیا ہے نا تو وہ راجہ گدھ ہے. 4 دفعہ میں پڑھ چکی ہوں اور 5ویں دفعہ بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں اگر کوئی میرے ساتھ بیٹھ کے پڑھے تو. نیلم ویسے آپا اوور ٹو دیٹس یو. ناٹ اے اوور ٹو بیڈ یو راجہ آئیڈیا. گدھ کی بجائے.
Dakshela, that's not a bad idea to be honest. एक वीक में एक पार्ट क्यों ना साथ बैठ के पढ़ा जाए? What do you think? भाई It's a कितना very मजा आएगा nice. ना. वी शुड हैव a ट्विटर बुक क्लब. ऑनेस्टली नीलम, थैंक्स टू यू. देखिए हम कितनी एक मजे की चीज स्टार्ट करने वाले हैं. वी शुड डू ए ट्विटर बुक क्लब. और उसमें हम स्पेसेस में हम हर दफा हम कोई एक बुक को कर लेते हैं. वी जस्ट रीड दैट बुक एंड वी डिस्कस इट. इतना मजा आएगा ना. एंड देन लिटरली इट विल ब्रिंग बैक so many memories, and I think it will reattach us with the reading. क्योंकि हम लोग आजकल जो है ना अपने कामों में इतने बिजी होते हैं. I so want to read again, and then I just want to read more and more books, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा होता ना. तो इस तरह से at least we will dedicate some minutes of our daily routine to a book. और मजा आएगा. तो हमें ये जरूर करना चाहिए. I wholeheartedly agree with you, Saima. और it will also be very productive use of time. क्योंकि देखें बहुत सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं स्पेशली आजकल स्पेसेस में वो उनमें से बहुत सारी चीजें हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हैं तो हम खपने के अलावा कुछ नहीं कर सकते ना या ब्लेम शिफ्टिंग या खपना तो बस एक लॉन्ग वेंटिंग सेशन के बाद वी ड्रॉप ऑफ और लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि हम कितनी एनर्जी उस चीज को दे रहे हैं. लेकिन अगर कोई आप प्रोडक्टिव इस तरह के काम शुरू करें कि जिसमें जैसे बुक क्लब है तो I think that is a very very good idea and very productive use of time. I'll be more than happy to participate in that. बस ठीक है. फिर लेकिन हमारा हो गया. हमने डिसाइड हाँ कर जी लिया. और मेरे ख्याल में हम राजा गीत से स्टार्ट कर देंगे. उसके लिए फिर मैं डॉक्टर शैलास फरा आपसे फिर मैं कोऑर्डिनेट कर लूंगी. एंड देन वी गोना जस्ट बेसिकली ऐड मोर लेडीज. द बिगर द बेटर, द मोर द मैरियर वाला हिसाब होगा. तो इंशाल्लाह वी गोना वर्क ऑन इट. तो थैंक यू सो मच नीलम. देखें ये होता है ना पढ़े लिखे लोगों का के साथ का फायदा ये होता है. देन यू ऑलवेज कम अप विद सम प्रोडक्टिव ideas. You always come up with something which is unique and productive. तो thank you so much. ये तो आपकी वजह से आज हो गया. नहीं देखिए कि उस वक्त जब मैंने पढ़ा था राजा गिद्ध obviously and especially growing up in Pakistan you're much more impressionable as compared to if you grow up in any western country कि हम तो बहुत ही नाइव होते हैं 25 साल की उम्र तक तो बहुत ही नाइव होते हैं. तो जब मैंने पढ़ा था I think I was probably 20 at that time or maybe I think I was 20. तो जब पढ़ा था तो आई वाज वेरी इम्प्रेशनेबल. लेकिन जो मुझ पे जो सबसे ज्यादा जिस चीज ने असर किया था ऑब्वियसली देयर वर प्रोवोकेटिव एलिमेंट्स इन दैट. देयर वर सम ऑफ द टैबू एलिमेंट्स को जो पाकिस्तान में ओपनली डिस्कस नहीं होती तो वो उन्होंने उस पर बात की थी. लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज जो समथिंग दैट स्टेड विद मी फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ के जो मैं अभी भी जब मैं समझती हूँ कि that lesson that I learned or something like a moral philosophy that I drew from that book was कि जो हराम है उसका आपके ऊपर असर क्या होगा. और हराम की बहुत सारी शक्लें हैं ना कि सिर्फ यही नहीं कि आपने पोर्क खाया है या शराब पी है. I don't think that really constitutes the idea of haram. I think हराम है कि किसी का हक खाना जो 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 हद है वो क्रॉस कर जाना जो 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 आपको बाउंड्री दे दी गई है या आपने एक आपकी बेस्ड ऑन योर मॉरल फिलॉसफी इफ देयर इज अ बाउंड्री जब आप उसको क्रॉस कर दें तो जो आपका जो स्टेट ऑफ गिल्ट है वही आपके लिए वो जहन्नम क्रिएट कर देता है. तो आई मीन देयर वाज सो मच सिंबलिज्म इन दैट नॉवल. लेकिन अफसोस की बात पता क्या है साइमा और शैला और एंड एवरीबॉडी एल्स कि आजकल की जो यंग जनरेशन है ना उनमें एक तरह का बैकलैश भी मैंने देखा है. मे बी माई एक्सपोजर इज वेरी लिमिटेड. मे बी दैट इज नॉट अ वाइड स्प्रेड फिनोमिनन. लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है यंग लोगों में और यंग लोगों से मेरी मुराद है द पीपल हु आर बिटवीन 20 and so maybe 30 so they're not like very old or very young but they are in a bracket where they are expressing their opinion.
تو ان میں ایک بیک لیش ہے، ایک تو ریلیجن کے متعلق ہے، ایک یہ جو ہمارے سارے جو ایک طرح کے آپ کہہ لیں کہ لائٹ ہاؤسز تھے ہمارے ٹائم پہ، اشفاق احمد ہو گئے، شہاب نامہ والے قدرت اللہ شہاب صاحب ہو گئے، بانو قدسیہ ہو گئیں، ان سب سے نا مطلب ایک طرح کا ریٹیلیشن ہے. آئی ڈونٹ نو وائی، وٹ از دا ریزن، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ آل آف دیٹ واز پشڈ لائک اٹ واز آل بیسڈ آن این ایجنڈا، کہ اس کے وہ ہیرو کریٹ کیے گئے تھے. آئی ڈونٹ نو، آئی تھنک دیٹس اے شیم، کیونکہ آپ کا کوئی بھی اختلاف ہو اشفاق احمد سے، کہ انہوں نے بہت بہت اچھا کام انہوں نے کیا، بہت بہت اچھا کام وہ لائے لوگوں کے لیے، اینڈ اسپیشلی دا کلچر جس میں ہم رہتے ہیں اس میں نیویگیٹ کرنے کے لیے انہوں نے بہت اچھا مٹیریل پرووائڈ کیا ہے، جس میں نہ صرف کہ کتاب کی شکل میں بلکہ شوز کی شکل میں، ڈراموں کی شکل میں، اور پھر بانو آپا نے انہوں نے جو چیزیں پرووائڈ کیں، آئی تھنک دیٹ واز اے ویلتھ آف ریڈنگ مٹیریل. لیکن انفارچونیٹلی اس وقت نظر آتا ہے کہ کافی ساری جو ینگ جنریشن ہے نا وہ کچھ متنفر ہے. آئی ڈونٹ نو، مے بی لوگ فیزز میں سے گزرتے ہیں، مے بی دے آر جسٹ انڈیویجویٹنگ اینڈ فائنڈنگ دیئر اون اوپینین، اینڈ مے بی ایٹ ون ڈے دے ول کم بیک اور وہ کہیں گے کہ نہیں ہمارا ورثہ اتنا خراب نہیں ہے. لیکن یہ چیز میں نے نوٹ کی ہے. بہرحال وہ کتابیں پڑھی نا، آپ دیکھیں کہ تقریباً سال پورا میں انہی میں کھبی رہی، ادر دین جو اپنا اسکول کا کام کرنا ہوتا تھا. لیکن وہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ زندگی میں پہلی اور آخری مرتبہ میری سپلی آ گئی فارماکالوجی میں، اور میں اتنا روئی. حالانکہ ایک بندہ پوچھے کہ جب تم نے پڑھا نہیں ہے تو سپلی تو آنی تھی، مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو تمہارا ان پٹ ہے گاربیج ان ہوگا تو گاربیج آؤٹ تو ہوگا. تو جو تم نے لکھا ہے یا جتنا تم نے پڑھا ہے اتنا ہی نتیجہ آنا نا. لیکن آئی ڈونٹ نو کہ میرا جو اپنا سیلف امیج تھا اس کے ساتھ یہ بات میل ہی نہیں تھی کھاتی کہ میں فیل ہو جاؤں. بہرحال وہ سپلی آ گئی، اور مجھے یاد ہے میں گھر گئی، تو ہاسٹل سے گھر گئی تو میں بہت ہی روئی، دھاڑے مار مار کے روئی. تو والد صاحب میرے نا شام کو مارکیٹ گئے اور واپسی پہ نا ٹیشو پیپر کے کافی سارے باکسز لیتے آئے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ میک شور کہ تمہارے پاس سپلائی ہو کہ تم نے ابھی رونا دھونا تو کافی مچانا ہے. ابھی میں گھر پہ ہی تھی تو ایک دن والد صاحب آئی تھنک جاب سے واپس آئے، تو دن تھے جیسے مارچ اپریل کے، تو تب تک پاکستان میں پتہ ہے گرمی شروع ہو چکی ہوتی ہے. تو انہوں نے کاٹن کا شلوار قمیض وہ پہنا ہوا تھا، وہ جو مایا والے آدمی پہنتے ہیں. تو آ کے تو انہوں نے نا وہ لٹکا دیا اور مطلب گھر کے کپڑے پہن لیے. اینڈ اٹ واز ریئلی بیسیکلی ٹو سیو دیٹ that starch in their clothes. That was like the tradition. This is how people did it. تو میں نے نا ان کی قمیض ان کی لٹکی ہوئی تھی، وہ جیسے وہ کیا ہوتی ہے ہک سی جو ہوتی ہے کپڑے کے لیے. تو میں نے کہا کہ ابو جی یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ کوئی نا آدمی کھڑا ہوا ہے، کہ وہ جیسے کرتا ان کا لٹکا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ہاں یہ سپلی آ گئی تو روندا پیا. مجھے سمجھ نہ آئے کہ میں روؤں کہ ہنسوں کہ شرمندہ ہوں. So anyways, it was a combination of all three feelings. Long story short کہ میں نے وہ سمر کے ایگزام میں وہ ایک اپرچونٹی دیتے ہیں سمر میں تاکہ آپ کا سال نہ ضائع ہو، تو سمر میں نے پاس کر لیا. لیکن یہ ادب کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں ہم نے اور یہ بھی ان میں سے ایک قربانی ہے. جی نیلم آپا کمال کر دیا آپ نے. پتہ نہیں کیوں میں اتنا ریلیٹ کر پا رہی ہوں نا آپ کی ہر بات سے، ابا جی کے اس مذاق سے لے کے ٹیشو کے ڈبوں تک اور سپلیوں تک ایوری تھنگ نا. اور اینی ویلکم آپ کو بھی، سروش، ریحانہ، فرا صاحب آپ لوگ موجود ہیں. نیلم آپا
بلا تکان بولیں پلیز، ہم آپ کو سننا چاہ رہے ہیں. وی آر انجوائنگ اے لاٹ. ہم صرف ایموجیز دے کے آپ کو بتا رہے ہیں. آپ چپ مت ہوئیے، آپ اس سے آگے چلیے. پھر کیا ہوا؟ پھر میرا خیال ہے تقریباً میرا خیال ہے وہ جب وہ کافی سارا آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ کے اندر وہ ایلیمنٹس موجود ہوں نا تو ان کو ٹریگر ملتا ہے، تحریک ملتی ہے ان کو. تو وہ جب بہت سارا، کیونکہ اس سے پہلے جتنا بھی شعر و شاعری پڑھتے تھے نا وہ زیادہ تر یہی ہوتا تھا، وہ جو نصاب میں اردو کی بک میں ہوتا تھا، داغ ہو گئے، غالب ہو گئے، مومن ہو گئے، میر تقی میر ہو گئے. تو یا پھر کہیں ادھر ادھر آپ کو کسی مشہور شاعر یا شاعرہ کا کوئی نظر آ جائے. مطلب خود سے جا کے مجھے نہیں یاد پڑتا کہ اس سے پہلے میں نے کوئی شاعری کی بکس خریدی ہوں خود جا کے. ہو سکتا ہے شاید خوشبو، آئی ڈونٹ نو کہ اس وقت تھی یا نہیں تھی، ہو سکتا ہے وہ خریدی ہو پروین شاکر کی. لیکن وہ اتنی ساری بکس جب آ گئی نا تو وہ جب پڑھا تو آئی تھنک وہ کافی ٹریگر کیا، اس نے کریٹو انسپریشن کافی ملی. تو اس کے بعد سے میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا، اور کافی مٹیریل تھا جو لکھا ہوا تھا. اس وقت ارادہ یہی تھا کہ ایونچولی آئی ول پٹ اے بک ٹوگیدر، لیکن اس کے بعد میں امریکہ آ گئی اور ان ہجرتوں میں کافی ساری چیزیں جو تھیں وہ جاتی رہیں، وہ ضائع ہو گئیں. اور پھر بڑا لمبا عرصہ میں نے لکھا ہی نہیں. کبھی کبھار ہوتا تھا کہ ایک آدھ شعر، ایک آدھ چھوٹی سی نظم. اور ہمارے جو اتفاق کی بات ہے کہ جو ہمارا جو جتنا ملنے جلنے کا سرکل ہے اس میں کوئی اردو سپیکنگ، کوئی ادب کے متعلق جن کا کوئی تعلق واسطہ ہو ادب سے، کوئی بندہ نہیں. ہم سب بے ادبے ہیں. اور جو میری فیملی ہے وہ بھی ہم لوگ مطلب ہمارا مطلب زمیندارانہ بیک گراؤنڈ ہے ہماری. میرے خیال ہے میرے والد، میرے دادا بھی جاب کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے سب زمینیں ہی سنبھالتے تھے. تو یہ سیکنڈ فرسٹ میرے خیال ہے پچھلی 1-2 جنریشن سے انہوں نے زمیندارے کے علاوہ کوئی اور بھی کام کیے ہیں، یا فوج میں ہوتے تھے تو یا زمیندارہ کرتے تھے، جو کہ پنجاب میں بہت ہوتا ہے اور ہوتا تھا. I mean, I think everybody can relate to that. تو مطلب کسی کو کاک پتہ نہیں ہمارے کہ عروض کیا ہوتا ہے اور شاعری ہوتی کیا کاک پتہ نہیں ہے. تو وہ جب ہمارے پہ یہ نزول ہونے شروع ہوئے تو I mean obviously you know there was not much guidance other than کہ آپ پڑھتے کیا ہیں یا آپ مطلب کن لوگوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے. تو امریکہ میں وہ چیز بالکل ہی مہیا نہیں تھی. پھر میں یہاں پہ آ کے میں نے اپنا فیلڈ چینج کر لیا. امریکہ میں آ کے میں میڈیکل میں نے یہ چیز آپ کو نہیں بتائی پہلے کہ میں میڈیکل میں جانا نہیں چاہتی تھی. میں نے جب FSC کا امتحان دیا نا شیلا، تو میں نے پوری کوشش کی کہ ہم فیل نہ ہوں، لیکن نمبر اتنے ہی آئے کہ میڈیکل میں نہ جانا پڑے. تو لیکن وہ ایسا ہوا کہ وہ نمبر نا بالکل میرٹ کے قریب آ گئے. تو وہ میں پھر مطلب دل تو میرا نہیں تھا. میں نے ہمارا جو ڈگری کالج تھا گجرانوالہ کا ویمن کالج، اس میں نے BA میں داخلہ لے لیا ہوا تھا انگلش آرٹس میں. اور اینڈ آئی واز ڈوئنگ ویری ویل انگلش لٹریچر میں. تو لیکن جب وہ وہاں پہ ایڈمیشن ہو گیا تو ہماری والدہ نے کہا کہ نہیں تم نے جانا ہی جانا ہے. تو خیر پھر میں گئی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ جو ایک زبردستی کا فیصلہ ہوتا ہے، جو امریکہ آئی اور مجھے موقع ملا کہ I can do something different and there is an opportunity کہ جو بھی مطلب دوسرے ممالک میں جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ اتنی کوکی کٹر اپروچ نہیں ہوتی. You know, in terms of achieving success in life, you can take so many different paths. تو میں نے یہاں پہ آ کے تو انفارمیشن ٹیکنالوجی کی طرف میرا رجحان تھا. اس طرف میں نے اپنے آپ کو اپلائی کرنا شروع کر دیا. اور لیکن یہ کہ جب آپ کا ایک چیز میں ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ نہ ہو تو آپ نے وہ شروع سے کرنا نا اپنے لائک یو ہیو ٹو اسٹارٹ فرام دا اسکریچ. اینڈ دیٹس لائک اے ریئلی امیزنگ اسٹوری کہ
جو میرا پہلا جاب تھا اٹ واز ویری مچ انٹری لیول، کوئی بہت کوئی شاندار جاب نہیں تھا، لیکن وہ آٹوموٹیو انڈسٹری میں تھا، اور اس سے مطلب اسی سے میرا آگے سے ایک کریئر جیسے بلڈ ہو گیا نا. تو اس کمپنی میں اینڈ دس از لائک این امیزنگ اسٹوری کہ میں اٹ واز ناٹ مائی رول ٹو ڈو اے پروجیکٹ. دیر واز اے پروجیکٹ جو ہمارا پریزیڈنٹ تھا کمپنی کا، اس کی جو ٹیم میں کوئی بندی تھی وہ ڈیلے کر رہی تھی، یا شی واز ڈریگنگ ہر فیٹ اور جسٹ بینگ ویری ویری سلو. تو میں نے نا لائک آئی آفرڈ کہ آئی نو دس سافٹ ویئر اینڈ آئی کین ہیلپ اینڈ آئی کین پٹ دس انفارمیشن ٹوگیدر فار یو، اور آئی کین ڈو دس پروجیکٹ. تو میں نے وہ کیا، اور وہ جو پریزیڈنٹ تھا وہ اونر بھی تھا کمپنی کا. اٹ واز ناٹ اے ہیوج کمپنی، ان کے مطلب 6 پلانٹ تھے، مینوفیکچرنگ پلانٹ، تقریباً جیسے آپ کہہ لیں کوئی $100 ملین ریونیو ان کا ہوگا، تو which is considered a small company. تو لیکن اس نے نا اس کو اتنا امپریس وہ ہوا کہ اس نے مجھے انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ میں موو کر دیا. دیٹ واز 3 months after I joined that company. اور جب اس نے مجھے موو کر دیا تو اس کمپنی میں مطلب انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ کو بہت زیادہ بڑا نہیں تھا. تو جب آپ ایک چھوٹے سائز کی کمپنی مطلب جس میں 1000 سے کم بندہ ہو اور اسٹاف بھی کم ہو، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت سارے ڈفرینٹ ہیٹس پہننے ہوتے ہیں. یو آر ایکسپوز ٹو سو مینی ڈفرینٹ تھنگس. تو اس میں اٹ واز اے مینوفیکچرنگ کمپنی جس میں وہ را مٹیریل لیتے تھے، اسٹیل اور سو مینی ڈفرینٹ کمپوننٹس، اینڈ دیٹ ایٹ دا ادر اینڈ وہ پارٹس بناتے تھے، جیسے فورڈ ہو گیا، ہانڈا ہو گیا، جنرل موٹرز ہو گیا، اینی باڈی اینڈ ایوری باڈی. تو لیکن اس کے بیچ میں ایک مینوفیکچرنگ پروسیس ہوتا ہے سارا، اس کے ساتھ آپ کے دوسرے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، آپ کے فائنینس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، آپ کا شپنگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. ان ساری چیزوں کو جو آپ کا بزنس ہوتا ہے ان کو مینیج کرنے کے لیے ٹپکلی سافٹ ویئرس ہوتے ہیں جن کو کہتے ہیں انٹرپرائز ریسورس مینجمنٹ، ERP systems. So that was in addition to like a general networking جو آپ کی کمپیوٹر سپورٹ ہوتی ہے کمپنی کی، جس میں یوزرس کو کمپیوٹرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں یا پرنٹرز ہوتے ہیں، یا تو اور ان سب کو سروس کرنے کے لیے جو آپ کے ڈیٹا سینٹر میں سرورز ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ٹریڈنگ پارٹنرز ہوتے ہیں، جیسے آپ کی اپنی کمپنی ہے لیکن جو آپ کے سپلائرس ہیں اور آپ کے جو کسٹمرز ہیں، ان کے ساتھ جو آپ کا الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے فورڈ جب آرڈر اپنے سپلائر کو بھیجتا ہے تو وہ فیکس نہیں کرتے، وہ ای میل نہیں کرتے، وہ EDI کی شکل میں آتا ہے ایز الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج. اس کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے، اور اس کو اسی طرح ٹرانسلیٹ کر کے آپ نے اپنے اینڈ پہ اپنے جو انوینٹوری سسٹم ہے اس کے اندر ڈالنا ہوتا ہے. تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ آرڈر آیا ہے، اتنی میرے پاس انوینٹوری ہے، اتنے میں اور پارٹ بنا سکتا ہوں، تو اس تاریخ کو میں شپ کر سکتا ہوں. یہ ٹو ویری ویری ان ویری سمپل ٹرمز. اس سے میرا یہ ایکسپوجر ہوا، اینڈ I spent like first 4 years of my time over there strictly on the networking side، جو مطلب جیسے یہ کمپیوٹرز اور سرورز اور جتنا بھی آپ کا ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر جو انفراسٹرکچر ہوتا ہے اور جو ٹیلی کمیونیکیشن ہوتی ہے. لیکن اس کے بعد سے میں زیادہ میرا رجحان ہو گیا بزنس اپلیکیشن کی طرف، جس میں انٹرپرائز ریسورس پلاننگ آتی ہے اور EDI الیکٹرانک ڈیٹا انٹرچینج. اور اس کی وجہ یہ ہوئی تھی کہ ہانڈا واز ون آف آور بگیسٹ کسٹمر. تو ہانڈا والے and that's a long time ago, like about I would say 22 years ago، انہوں نے رول آؤٹ کیا پروگرام جس میں کہ وہ چاہتے تھے کہ ہر جو پارٹ ان کے پاس جاتا ہے اٹ شوڈ بی ٹریسیبل آل دا وے بیک ٹو دا کوئل آف اسٹیل. اس کی مطلب ریکال کے ساتھ، کوالٹی کنٹرول کے ساتھ، ان ساری چیزوں کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے. عموماً آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایک مہینے میں 1 ملین پارٹ بناتے ہیں تو ان میں سے 10 پارٹس کو ٹریک کرنا
مشکل ہوگا unless کہ you have put some sort of stamp on it, right? Not a physical stamp, but in the system. آپ کو پتا ہو کہ یہ کون سے لاٹ سے نکلا ہے. تو I mean you do that by lot control and by serializing that inventory. So I just fell in love with that whole process and with that whole idea. I just fell in love and I never looked back. میں نے مطلب وہاں سے بہت بہت کچھ سیکھا. وی رولڈ آؤٹ اے لاٹ آف یو نو سافٹ ویئر سسٹمس. اور اس کے بعد مطلب obviously it was not a smooth sailing. It required a lot of training, internal and external. جو ہمارا وہ جو president تھا, I call him my American father for how much he helped me. Without him, you know, things would have been much, much more difficult. اس نے اتنی زیادہ ٹریننگز پہ, کمپنی پیڈ ٹریننگز پہ انہوں نے مجھے بھیجا کہ جن ٹریننگز کے لیے آپ اسکول میں جاتے ہیں نا, تو آپ کا 4 ماہ کا سیمسٹر ہوگا یا سال کا کورس ہوگا, لیکن اسپیشلائزڈ کمپنیز ہوتی ہیں جو ایکسیلریٹڈ ٹریننگ دیتی ہیں, جو ہفتے میں کافی مٹیریل کور ہو جائے گا یا 2 ہفتے میں کور ہو جائے گا, بٹ دوز آر ویری ایکسپینسو ٹریننگس. تو وہ انہوں نے مجھے اپنے خرچے پہ مطلب بہت زیادہ ٹریننگس پہ لائک ایوری فیو منتھس آئی وڈ اٹینڈ سم ٹریننگ. تو ان کی بہت زیادہ ان کی انویسٹمنٹ تھی میرے اوپر. اینڈ یو نو آئی وڈ سے کہ وین ایوری تھنگ کمس ٹوگیدر, کہ آپ میں obviously you have to have talent, obviously there has to be an opportunity, but then you have to be willing to take it, right? You have to be willing. جب وہ opportunity کا دروازہ کھلتا ہے تو you can jump, you're ready to jump. When all of those components are together, جب وہ سارے ingredients مل جاتے ہیں تو آپ you can take the next step. So I worked there for like about 7 years. اس کے بعد وہ کمپنی بہت چھوٹی ہو گئی میرے لیے. And I spoke with my boss, you know, that president of the company. تو میں نے اسے, I mean, he knew that I want to move on. I want to, you know, basically go to a bigger pond. The good thing is that, I mean, he was not happy in the beginning, but then he allowed me. Or I have worked, you know, in many, many, many different companies. I currently work in a large global organization, and I love it. لیکن اس میں آپ دیکھیں کہ یہ جب سارے اس پروسیس میں سے آپ گزر رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ کی ساری مینٹل فیکلٹیز جو ہیں وہ استعمال ہو رہی ہیں. آپ نے ایک نئی چیز نہ صرف کہ آپ سیکھ رہے ہیں, بلکہ آپ ہائپر ایکسائٹیڈ ہیں اس کو سیکھنے کے بارے میں, تو آپ کو کسی اور چیز کا ہوش کم ہوگا نا. تو آئی واز بزی یو نو کیپنگ مائی ہاؤس. آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ ان ممالک میں اپنے کام سارے خود کرنے ہوتے ہیں, گھر کے باہر کے. ریزنگ مائی کڈس, یو نو ٹیکنگ کیئر آف دیم اینڈ مائی ورک. تو اس میں جو شعر و شاعری تھی نا, جو ادب والا سلسلہ تھا, وہ کافی پیچھے رہ گیا. آئی مین دیر واز اے ٹائم کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے اردو کے الفاظ بھول رہے ہیں, اردو کے جملے بھول رہے ہیں. اور I mean I would be very sad اگر میں کسی کا سنتی تھی کہ فلانا لکھ رہا ہے یا اس کی بک آئی ہے, تو I would like my heart would sink a little. ڈوب جاتا تھا جیسے میرا دل. لیکن مجھے لگتا تھا کہ no, that ship has sailed, like that opportunity is gone. کہ میں جس وقت اس چیز کو پک کر کے I could have run with it, or I could have you know poured out my heart and soul on paper, I didn't do it. کیونکہ یہ آپ immediately تو سوئچ تو فلپ نہیں کرتے نا کہ آپ بٹن آن کریں اور لائٹ ہو جائے کمرے میں. یہ ایسے پروسیس ہے شعر و شاعری یا کوئی بھی کریٹو کام, جیسے پتھر میں سے چشمہ نکلنا ہوتا ہے. تو وہ شروع میں تو پتھر نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, لیکن ہوتا ہے, اور وہ قطرہ قطرہ کر کے نا تو وہ راستہ بنتا ہے. اور آپ خاص طور پہ جو غزل کا شاعر ہے نا, وہ تو اس بات کی پوری گواہی دے گا کہ جیسے جیسے اس کا وہ راستہ کھلتا جاتا ہے تو ویسے ویسے اس کا آہنگ بڑھتا جاتا ہے, تو ویسے ویسے مطلب اس کے اوزان جو ہیں اس کے مصروں کے, تب اس کو تختی کروانے کی ضرورت نہیں رہتی, وہ خود ہی مکمل وزن میں اترتے ہیں. لیکن
یہ وہ چیز ہے جو ریاض مانگتی ہے. جیسے کہ سنگر ہے کوئی تو 99% آف دیم ان کا ٹیلنٹ تو نیچرل ہوتا ہے لیکن اس کو جو پالشنگ ہوتی ہے ریاض کی صورت میں وہ ان کو چاہیے ہوتی ہے. وہ نہیں کریں گے تو وہ اتنا اچھا نہیں گا سکیں گے. So same thing, because I didn't go through that riyaz, I didn't go through that practice, I felt like that ship has sailed. تو لیکن اس کے بعد ایک معجزہ ہو گیا اور وہ یہ ہو گیا کہ and that is like now it's going to take a political turn. تقریباً 5 سال پہلے 5-6 سال پہلے کہہ لیں آپ, that was the first time when I experienced something کہ کچھ ایک کمپنی میں کچھ انڈیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. And I have worked with people from India, my entire career, and I have had excellent relationships with them. لیکن وہ نئے آئے ہوئے تھے, مطلب ان کے اوپر جو امریکہ کا کارپوریٹ کلچر ہے اس کی چھاپ نہیں لگی ہوئی تھی, وہ اپنا انڈیا ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. ان کا رویے میں مجھے کچھ نیا محسوس ہوا اور I would say کہ there was prejudice, there was hatred, there was ridicule, there was I was shocked کہ یہ ٹالریٹ کیسے ہو رہے ہیں امریکہ میں, کہ امریکہ میں تو مطلب یہ چیزیں آپ کسی بھی طرح کی ڈسکریمنیشن ہو تو آپ اڑ جائیں گے, لیکن وہ تھوڑا نا انڈر دا ریڈار رہ کے کسی جو کیا کہتے ہیں مائکرو اگریشنز جو ہوتی ہیں. میں اس چیز سے نا بڑی حیران ہوئی کہ یہ کیا ہے. مجھے نہ I was not keeping up with the news, مجھے نہیں تھا پتا مودی کون ہے, مجھے نہیں تھا پتا کیا ہو رہا ہے انڈیا میں, none of that. مجھے بالکل کوئی پالیٹکس کا نہ پتا تھا نہ لینا دینا تھا, لیکن اس چیز نے مجھے ٹریگر کیا کہ یہ ڈفرینٹ ہے کہ انڈینز پہلے بھی یہاں پہ ہوتے ہیں, ہمیشہ ہم نے دیکھے ہیں, کبھی انہوں نے اس طرح اوورٹلی اٹیک, مطلب وہ ہمیشہ اگر ان کے دل میں کوئی پریجوڈس ہے بھی ہے نا تو اس کو انہوں نے کوئی 600 میٹر نیچے دبا کے رکھا ہوتا تھا. اب تو وہ بوائل ہو کے تو مطلب سامنے they were overtly expressing it. تو اس چیز کا مجھے نا بڑے I mean it was a shocking factor کہ میری جیسے آپ ٹریگر ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے, and I wanted to know more about it. پھر کچھ through some other connections I once spoke to some people and they had been in United States for like 30-40 years. لیکن ان کو بھی نا کوئی ایک نئی کیا حب الوطنی جاگی ہوئی تھی انڈیا کی, اور جو وہ باتیں کر رہے تھے جس طرح, it was very disturbing. It was very, very disturbing. جس طرح سے وہ پاکستان کے بارے میں, جس طرح سے وہ پاکستانیوں کے بارے میں, جس طرح سے وہ اسلام ایز اے ریلیجن کے بارے میں, my God, it was scary. It was like almost like Nazi mindset, like Hitler Nazi mindset. اس سے بالکل بھی نہیں میں کہوں گی کہ کوئی کمی ہے اس چیز میں, کہ حقیقت میں ان کا رویہ, ان کا ٹیمپرامنٹ, ان کا تھاٹ پروسیس اسی طرح ہے. اس کے بعد پھر میں نے سوشل میڈیا جوائن کیا. اس سے پہلے نہ میں ٹویٹر پہ تھی نہ میں فیس بک پہ تھی, ہمارا سوشل میڈیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کے بعد میں نے ٹویٹر جوائن کیا. I think first time I came was around 2019. اور یہ جو میرا اکاؤنٹ ہے I made this in 2020. I think پہلا for some reason it got suspended, I don't know why. اور جب میں نے ٹویٹر جوائن کیا تو اس کا مقصد 100% یہ تھا کہ I wanted to understand today's Pakistan and today's India. کہ میں تو 1991 میں وہاں سے آ گئی تھی اور میرا مطلب اس وقت مطلب میں پچھلے مطلب اتنے ڈیکیڈز میں بہت کم گئی ہوں پاکستان. اور اس کے بعد آپ نیوز بھی آپ نہ پڑھیں, آپ کے گھر میں ٹی وی بھی نہ انڈیا کا چلتا ہو نہ پاکستان کا چلتا ہو,
I was very out of touch. مجھے کک بالکل نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو میں تو پالیٹکس کو دیکھنے آئی تھی. میں دیکھنے آئی تھی کہ آج کا پاکستانی کیسے سوچتا ہے, آج کے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, اور آبویسلی بائی ایکسٹینشن آج کے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. اور آئی ڈونٹ نو کہ آپ لوگوں نے یہ ایکسپیرئنس کیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ there are some of the elements you're probably aware of, like people like Tariq Fateh and some other guys who spoke and continue to speak in very provocative terms کہ بہت پراپیگنڈا. جی نیلم آپا, رائٹ. میں بالکل آپ کی اس بات پہ نا سوری میں کٹ کر رہی ہوں تاکہ تھوڑا سا آپ بھی سانس لے لیں, اور میں کہوں طارق فتح نے مجھے بالکل کیا ہے, ہٹ کیا ہے, اور میرے لیے اس نے لکھا ہے کہ واٹ اے ویسٹ آف پی ایچ ڈی. بیسڈ آن کیا کہ میں پی ایچ ڈی کر کے سائنسدان ہو کے بھی میں مسلمان ہوں یا میں دعائیں پڑھتی ہوں, تو اس کے اوپر اس نے ٹویٹ کی ہوئی ہے. تو مطلب یہ تو تمغے ہیں نیلم آپا, اگر یہ اس طرح کے لوگ آ کے کہتے ہیں نا. کل بھی ایک سپیس میں اسی طرح کے جو لیفٹ والے ہیں وہ یہی کہہ کے گئے ہیں کہ اس نے اپنے ماں باپ کے پیسے ضائع کیے ہیں, اس عورت نے, اس کے ماں باپ نے پیسے لگا کے اس کو پڑھایا لکھایا ہے, اس نے اپنی ڈگریاں ضائع کر دی ہیں. کہ یہ وجہ کیا ہے کہ بھئی قرآن کا جو ہے نا وہ الف سے لے کے تو آخر تک جو ہے نا بسم اللہ سے لے کے والناس تک ہر چیز میرے لیے تو جیسے دا وے اٹ از وہ پرفیکٹ ہے. بس ٹھیک ہے بھئی, میں فنڈامنٹلسٹ ہوں اس لیے میں نہیں اس کو وہ کروں گی. تو اس کی بیس پہ انہوں نے مجھے اگر ایسے کہا ہے تو وہ میرے لیے تمغہ ہے, میرا سر آنکھوں پہ. تو یہ طارق فتح اور اس طرح کی چڑیلیں اور جھوٹے جو ہے نا یہ آتی جاتی رہتی ہیں, یہ فیمنسٹیں اور یہ ساریاں لعنت بھیجے ان کے اوپر. اور اگر انہوں نے آپ کو بھی ہٹ کیا نا تو دین میں نے بالکل صحیح پرسن چوز کیا ہے. تو یہ جب یہ ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں اور ہمیں برا بھلا کہتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو تمغوں کی طرح لیتے ہیں, اس سے ہمیں دکھ نہیں ہوتا, ہمارا فخر بلند ہوتا ہے, ہمارا قد بلند ہوتا ہے. اور سچی طارق فتح کی اس کی وجہ سے ہارون رشید نے مجھے فالو بیک دیا تھا, اور میں اتنی خوش ہوئی تھی کہ مطلب اتنا بڑا آدمی جس کے ملینز میں فالوورز ہیں, اور اس نے خود چند لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے, اور ان میں سے ایک میں بھی ہوں. تو وہ طارق فتح کی وجہ سے ہی اس نے کیا تھا. تو یہ ہمارے پرائیڈ ہے نیلم آپا, یہ سارے گھٹیا لوگ ہیں. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. پہلی بھی جو آپ نے بات کی نا کہ نئی نسل کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو پوری چوکڑی تھی ہماری ماشاءاللہ, قدرت اللہ شہاب, ممتاز مفتی, بانو آپا, اور کیا نام ہے اپنا اشفاق احمد, یہ سب لوگ, انہوں نے جو ہماری نسل, امجد اسلام امجد اللہ تعالیٰ ان کو اگر کے رحمت کرے, شاعری میں انہوں نے اور نثر میں ان لوگوں نے, انہوں نے ہمیں رومانس بھی دیا ہے نیلم آپا, لیکن انہوں نے ہماری پرواز کو بھی اڑان دی ہے اور اس کو نئی نہج دی ہے. ہم لوگوں نے رومانس میں بھی نئے آسمان ڈسکور کیے ہیں. آپ سوچیں نا, اگر ان لوگوں کو, ان سارے جن چاروں پانچوں کا میں نے نام لیا ہے, باقیوں کا میں نہیں لے رہی ہوں, فی الحال انہی کا لے رہی ہوں, اگر ان کو ہم اپنی زندگی میں سے نکال دیں نا تو ہماری قلبی اور روحانی جو شخصیات ہے نا ان میں ایک بہت بڑا خلا آ جائے گا. اور اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو ہم ڈفرینٹ لوگ ہوتے. انہوں نے ہمیں کیٹر کیا ہے, انہوں نے صدف میں موتی کی طرح ہماری حفاظت کی ہے, ہماری فزیکل عزتوں کی بھی, ہماری عزتوں کی بھی انہوں نے کی ہے. اگر راجا گیت ہم نے اس کچی پکی عمر میں نہ پڑھا ہوتا تو نیلم آپا کیا ہم لوگ وہ آبدہ نہیں بن سکتی تھی جو مونگ پھلی کھاتی ہوئی قیوم کا شکار ہو گئی, یا سیمی جو کسی روحانی اور قلبی کیفیت میں قیوم کا شکار ہوئی, یا وہ امتن جو وہ تھی, ہم بھی وہ سارے کریکٹرز بن سکتے تھے. لیکن بانو آپا نے ہمیں وہ ساری باتیں بتا دی تھی, ہم ان سے گزر گئے تھے, اس لیے ہم ان سے بچ گئے اور کوئی قیوم ہمارا شکار نہیں کر پایا. یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے ہمیں سکھائی. تو یہ ہیٹس آف ٹو دیم, اور اللہ ان سب کو غریق رحمت کرے. انہوں نے ہم لڑکیوں کی عزتوں کی, ہماری حرمتوں کی, ہماری روحوں کی, ہمارے دلوں کی حفاظت کی ہے. اگر ہم, کیونکہ قرآن تو ہم نے پڑھ لیا, لیکن قرآن اس طرح سے تو نہیں ہے نا کہ فوراً سمجھ میں آ جائے. ان کی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں اور اس کی بیس پہ بھی لرنڈ اے لاٹ. اب فرا کی طرف چلتے ہیں, وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے, پھر ہم دوبارہ آپ کی طرف آتے ہیں. جی فرا. جی ڈاکٹر شیلا جو اچھا باقی سوری, جتنے اس سے پہلے میں سب کو سلام کر لوں. تھینک یو سو مچ دوز ہو ہیو جوائنڈ اس ناؤ.
السلام علیکم اقرا، سروش، ایمی، فاطمہ، سب لوگ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. جی فرح گو ہیڈ. تھینک یو. جو سب نیچے بیٹھی ہیں سب بہت اچھے اسپیکرز ہیں، تو سب آ کے ضرور بات کریں. اچھا میں جاؤں گی ڈاکٹر شیلا کی باتوں سے 100% اگری کرتے ہوئے واپس انڈیا والی بات پر جاؤں گی کہ لابی ان کی جیسے کام کرتی ہے، اور یہ نہ صرف ہم پاکستانی مسلمان یہ محسوس کرتے ہیں بلکہ وہاں پر رہنے والے اور جو کمیونٹیز ہیں انڈیا میں رہنے والے مسلمز، وہ اور اس کے اوپر باقاعدہ کھڑے بہت سچے مسلمانوں کی طرح وہ کام کر رہے ہیں. کچھ ہمارے فرینڈز ہماری کمیونٹی میں بھی ہیں، ہم ان کی باتیں سنیں نا تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہے ادھر رہ کے بھی، ٹو بی آنےسٹ. تو بڑا مجھے فیل ہوتا ہے جو آپ نے کہا نا، کیونکہ میں یو کے میں رہتی ہوں، آئی کین فیل دیٹ از واو، یہ چینجنگ یہ سب. لیکن میں تھینکس کروں گی عمران خان کا کہ جب ان کے ایون پرائم منسٹر بننے سے پہلے بھی انہوں نے یہ پلس فیل کی تھی کہ یہ دنیا میں کیسے کیسے وہ لابی کام کر رہی ہے، اور ہم لوگوں کو اس کی سمجھنے کے اویئرنیس دی تھی کہیں کسی حد تک. اور اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر بنے اس کے بعد تو پھر ظاہر ہے ان کے پاس گورنمنٹ تھی، اس کے اوپر انہوں نے بہت کام کیا. لیکن جو آپ نے بات کی نا وہ میں بھی بہت زیادہ فیل کرتی ہوں، اور بہت عرصے سے فیل کر رہی ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے کہ ان کو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پر جواب دینا چاہیے. جی تھینک یو. جی فرح، آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں کہ ان کو بالکل جواب دینا چاہیے. کہ سچی بات ہے کہ یہ جو پراپیگینڈسٹ اور یہ جو امیج ڈسٹورٹ کرنے والے جو فیکٹرز ہوتے ہیں یا جو عناصر ہوتے ہیں، ان کا دل کچھ اور مٹیریل سے بنا ہوتا ہے. ہم جیسے سادہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، ہماری پہنچ بھی نہیں جا سکتی وہاں کہ ہم اس طرح کا کہ مطلب ڈسٹورشن کریٹ کریں کہ جس طرح سے وہ جس محفل میں مرضی آپ وہ طارق فتح جیسے وہ انسان کو آپ ان کو سنیں، ایک ہی وہ چیز ریپیٹ کرتے ہیں کہ پاکستانیوں کے ایکسنٹ کا مذاق اڑائیں گے. پاکستانی ہی یوزز اے ورڈ ریکٹم، کہ ہاؤ a country can produce so many rectums. اس کے ایک ٹویٹ کے نیچے میں نے لکھا کہ how are you not suspended، کہ تم اتنا ڈی ہیومنائز کرتے ہو، اتنا جنرلائز کرتے ہو. لیکن جو انڈیا کی پبلک ہے نا، and they will pay the price for this، کہ اگر آپ ان پبلک کو جا کے آپ کہہ دینا کہ ہم جی اسلام اور پاکستان کے بڑے خلاف ہیں، that's enough for them. Immediately they will cool down and they will take your side. اور بہت سارے لوگ جو پاکستانی اوریجن کے ہیں they do that. وہ نمستے کریں گے اور ہندی میں بولنے کی کوشش کریں گے as opposed to پنجابی اور انگلش اور اردو to appease them اور to curry favor with them. تو یہ چیز ہے کہ یہ ساری چیزیں میں نے آ کے دیکھی سوشل میڈیا پہ. I was shell shocked. I was like I think it took me more than a year. Maybe I'm still going through that. کہ یہ ہو کیا رہا ہے کہ اتنی بڑے پیمانے پہ سلینڈرنگ ہو رہی ہے for large group of people، کہ ان کا جو ہم نے تو کیا 5th جنریشن وارفیئر کرنا تھا، جو وہ سائیکولوجیکل وارفیئر کر رہے ہیں انڈیا والے، کہ جو پاکستانی پبلک کو جو ان کو ڈی ہیومنائز جو کرتے ہیں نا، جس طرح ہٹلر نے کیا تھا نا جوز کے بارے میں، ڈی ہیومنائز کیا تھا اس نے. لیکن دیکھیں جب جوز اس ہولوکاسٹ کے بعد جوز نے کہا تھا کہ نیور اگین، انہوں نے کہا تھا کہ ایسا دوبارہ نہیں ہوگا. اب ہم جو لاکھ کہیں کہ یہودی ایسے ہیں یا ویسے ہیں، لیکن بھیا اس وقت وہ ساری دنیا پہ قابض تو وہی ہے نا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ نیور اگین. ہم مسلمانوں نے، یا مسلمان کو بھی چھوڑے، ہم پاکستانیوں نے کب کہنا ہے کہ نیور اگین؟ کب کہنا ہے کہ نیور اگین؟ کہ مطلب جس طرح کی وہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ میں 5 منٹ سے زیادہ ان کی بات نہیں سن پاتی تھی and I would just disconnect or drop off. لیکن میں اس کو as an educational means I try to hear more کہ یہ کر کیا رہے ہیں، یہ کہہ کیا رہے ہیں. کیونکہ حقیقت میں دیکھیں ہمارے سے بھی بنگلہ دیش علیحدہ ہوا تھا،
ہمارے اندر تو کوئی نفرت نہیں ہے بنگلہ دیشیوں کے لیے. ایک جو ہوتا ہے نا کہ ملین کا 1% بھی نہیں ہے. میں نے آج تک کسی پاکستانی کو کسی بنگالی کے بارے میں کسی کو چھوٹی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر کوئی باہر بنگلہ دیشی نظر آ جائے نا تو قسم سے دل میں دکھ ہوتا ہے, کبھی تھوڑی شرمندگی ہوتی ہے. نفرت کبھی نہیں ہوئی, نفرت کبھی نہیں ہوئی. حالانکہ وہ ہم سے علیحدہ ہونا چاہتے تھے, انہوں نے ہمیں ایک طرح کا مطلب ریجیکٹ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود نفرت کبھی نہیں ہوئی. لیکن آپ ان کو دیکھیں, ہمارے ہمسایوں کو, جتنے ان کے دل میں نفرت ہے, جتنا وہ ڈی ہیومنائز کرتے ہیں. اینڈ آئی ونڈر کہ دس واز دا ریزن وائی پاکستان واز کریٹڈ, کہ مے بی آئی مین وی ور ناٹ دیئر, کہ وہ کیا 75 سال سے انہوں نے کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے اس نے 2 سال بھی نہیں چلنا. They have been waiting for Pakistan to fail for 75 years. I mean, I don't want the conversation to become completely political. I just wanted to say کہ یہ ساری چیزیں میں نے آ کے نوٹ کی, لیکن ان سب چیزوں کے درمیان میں اس سارے نفرتوں اور پراپیگنڈا اور جو ملائن کیمپینز چل رہی ہیں, ان کے سب کے درمیان میں جو ہمارے پاکستانی ہیں, مطلب جہاں پہ ہوں گے وہاں پہ اردو کا شعر ضرور ہوگا, وہاں پہ شاعری دوبارہ نظر میں میری آنے لگ گئی. That is what triggered me, Shala. And as I started seeing more, I started remembering. I started, like کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ آگ بند ہو چکی ہے یا ختم ہو چکی ہوئی ہے, لیکن کوئی چنگاری تھی. لیکن اس کے بعد یہ تھا کہ I mean it was not an easy task کہ ایک چیز کو جو سفر میں نے طے کرنا تھا 20s میں یا ارلی 30s میں, وہ اب میں اس جگہ پہ آ کے دوبارہ سے اس کو ری اسٹارٹ کر رہی تھی. اس کے لیے اور وداؤٹ اینی جو کہتے ہیں کہ شعر و ادب کی دنیا سے کوئی گہرا تعلق بھی نہ ہو, مطلب ان طرح اس سرکل کے لوگوں سے جہاں سے آپ کو کوئی لٹریری ہیلپ ملے یا گائیڈنس ملے. I had to work very hard, just like I did to build my career. Good thing is کہ اتنا انٹرنیٹ کی وجہ سے اتنا مٹیریل اویلیبل ہے انٹرنیٹ پہ کہ آپ بہت سارا فاصلہ طے کر سکتے ہیں, وہاں سے مدد لے سکتے ہیں. بہت ساری سائٹس ہیں جہاں پہ بہت زیادہ جو غزل کے اصول اور قوانین ہیں, اور پھر مطلب جیسے جیسے انسان کی پیاس جو ہوتی ہے وہی اس کی رہنمائی بھی کرتی ہے, تو پھر ایسے لوگوں سے بھی ملوا دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اب تو تقریباً 2 سال سے تو ہندوستان کے بہت اچھے جو غزل کے اساتذہ ہیں ان کے مطلب گروپس میں شامل رہتی ہوں, جہاں سے جو ہوتے ہیں نا کہ مائبے سخن جو ہوتے ہیں, جو کوئی بھی عیب ہوتا ہے جو سمجھا جاتا ہے کسی طرح کا بھی, ان پہ بات چیت ہوتی رہتی ہے, تو جس سے انسان کے نا مطلب نکھار آتا جاتا ہے. تو but it was a complete miraculous recovery. I'm glad کہ میں مری نہیں ہوں یہ چیز کیے بغیر, because I think the worst thing a person can do is to die without singing their song. جو آپ کے اندر song ہے نا, you have to sing it before you go. So I'm glad that I was able to sing mine. کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا, یہ اتنی خاموشی تاری ہے, کوئی بول نہیں رہا. آپ نے مائک بند کر دیا اور ہم ایک دوسرے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کون جو ہے نا وہ بولے گا, کیونکہ ہم اتنے غور سے سن رہے ہیں اور اتنا انجوائے کر رہے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. لٹرلی میں صحیح کہہ رہی ہوں, کیونکہ ہم جو بیٹھی ہوئی خواتین ہیں نا, مجھے سب کے ٹیسٹ کا پتہ ہے کہ ہم ساری ان باتوں کو ریلیٹ کر پا رہی ہیں, چاہے وہ لٹریچر ہے, چاہے پوئٹری ہے, چاہے آپ کے ایکسپیرینسز ہیں, کیونکہ ہم لوگ اوورسیز بھی ہیں اور ہم نے
انڈیا کی ساری باتوں سے لے کے، اور طارق فتح جیسے لوگ، ان کا تو خیر نام بھی نہیں لینا چاہیے، ان سب نے کہیں نہ کہیں ہمیں اٹیک کیا ہے۔ اور پتہ ہے یہ کن لوگوں کو اٹیک کرتا ہے؟ میں بتاتی ہوں آپ کو، ذرا سی خاتون ہو، پاکستانی ہو، پڑھی لکھی ہو، مسلمان ہو، ہلکی سی پرومیننٹ ہو، بس پہنچ جاتا ہے اپنا مال و متاع اٹھا کے نا کسی نہ کسی طریقے سے کرنے میں۔ تو بہرحال دوز پیپل آر ناٹ ورتھ اٹ، جو اپنا نام طارق فتح رکھ کے جو وہ حرکتیں کر رہا ہے، وہ حرکتیں کر رہا ہے، تو جو اپنے آپ کا نہ ہوا، اپنے آباء و اجداد کا نہ ہوا، اپنے نام کا نہ ہوا، وہ کسی اور کا کیا ہوگا؟ وہ تو اگر کوئی لوگ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں تو وہ اسی پر ہی غور کر لیں نا۔ مطلب ہر چیز جو ہے نا وہ اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے، اور جو اپنے اصل سے ہی بغاوت کر جاتا ہے نا نیلم آپا، اس کے لیے نہ دنیا میں کچھ ہوتا ہے اور آخرت میں تو ڈیفینیٹلی کچھ بھی نہیں۔ تو بہرحال ایسے لوگوں کو گولی ماریں۔ آپ اور بتائیں ہمیں کس چیز کے بارے میں نے پوچھنا تھا؟ ابھی ایک سوال آیا تھا یار، تم لوگ کوئی سوال یاد کراؤ مجھے، تو جو تھا وہ میرے دماغ سے نکل گیا ہے، کیونکہ نیلم آپا نے وہ عجیب وہ گندے گندے لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا، تو دماغ کا جو ٹیمپریچر ہے نا وہ ہائی ہو گیا ہے۔ تو ہن تسی کوئی سوال کرو جو تسی کرنا ہے۔ میں جو پتہ نہیں نیت نے ویسے ہینڈ ریس کیا ہے، السلام نیت نے علیکم۔ ہاتھ ریز کیا ہے، یا ہاں نیت لیکن پلیز بولیں۔ السلام علیکم۔ میں نے تھینک یو کہہ رہا تھا آپ کا بائک کے لیے ڈاکٹر شیلا، اور آپ کے پاس چکر لگا رہا تھا۔ میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی سٹوری سنائے، تو وہ نا میں نے سٹوری ابھی سنانے کے لیے بک کتاب میں پکڑ گئی تھی ہاتھ میں، پر میں نے کہا میں پہلے سلام کر کے آتا ہوں آپ لوگوں کو۔ میں کر لوں کوشچن؟ جی فرا کرو بات آپ۔ ہاں جی، میں نیلم جی سے میں یہ پوچھوں گی کہ آپ نے کہا کہ اتنا لمبا وقفہ آیا نا، تو آپ یو مسٹ ہیو فیلٹ ڈسکنیکٹڈ کہ آپ نے لکھنے لکھانے سے آپ کا ورڈ کا الفاظ کا ذخیرہ بھی کم ہو گیا ہوگا، تو اس کے لیے جب آپ نے لکھنا شروع کیا تو پھر کیا آپ نے دوبارہ نئے سرے سے پڑھنا بھی شروع کیا؟ کیا آپ دوبارہ شاعری پڑھی یا کیا، یا اچانک سے جیسے آپ کہتے ہیں نا نزول کی بات کی تھی آپ نے؟ تو مجھے یہاں سے تھوڑا سا مجھے انٹرسٹ ہو رہا ہے کہ کیسے، اور پھر جب آپ نے دوبارہ سے لکھنا شروع کیا تو وہ الفاظ آپ کو کہاں سے ملے؟ کچھ تو جو چیزیں دیکھیں جو ہماری میموری میں ہوتی ہیں، کچھ ہارڈ سٹوریج میں ہوتی ہیں، کچھ کولڈ سٹوریج میں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ بھول گئی نہیں ہیں، وہ اصل میں کولڈ سٹوریج میں چلی گئی ہوئی تھی پیچھے۔ تو جب وہ when they are properly triggered they start coming back، تو جو وہ ہم نے پڑھا ہوا تھا، داغ کو پڑھا ہوا تھا، غالب کو پڑھا ہوا تھا، تو وہ جو ساری ترکیبات وہ استعمال کرتے تھے، ظاہر ہے وہ I mean they were somewhere there، لیکن obviously وہ آتا تو رہتا ہے نا سامنے۔ جب میں کالج کے زمانے میں لکھا کرتی تھی تو تب کتاب کی شکل میں لغت ہوتی تھی پاس، لیکن اب تو اتنی سہولیات ہو گئی ہوئی ہیں کہ اب ریختہ کی دیکھیں اپنی ڈکشنری ہے، ریختہ کا فرہنگ کافیہ ہے ان کا، اور روز.com پہ اتنی انفارمیشن ہے، اور اتنا وہاں پہ مطلب آپ کو کریکشن کے لیے گائیڈنس وہاں پہ ملتی ہے، اور ان ساری چیزوں کو میں نے لیوریج کیا نا، ان ساری چیزوں کو۔ اور پھر جیسے جیسے آپ آرگینیکلی آپ ظاہر ہے اس کمیونٹی میں بیٹھیں گے، اگر آپ جو پھول بیچ رہے ہیں لوگ ان کے بیچ میں بیٹھیں گے تو آپ سے بھی کچھ نہ کچھ خوشبو تو آنی شروع ہو جائے گی نا۔ تو بس ان کو پڑھنا، اور شعراء کو پڑھنا، جو کلاسک شعراء کو، میرا زیادہ جو ہے رجحان وہ کلاسیکی غزل کی طرف ہے۔ نظم جو ہے وہ میں کہوں گی کہ امجد اسلام امجد کی ان کی نظمیں مجھے بہت اچھی لگا کرتی تھی، اور میرا خیال ہے نظم کے جو رومانوی نظم کے بہت بڑے شاعر ہیں وہ۔ تو یہ آئی مین آرگینیکلی یہ ساتھ ساتھ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ پورا دوسرے شعراء کو نہیں بھی پڑھ رہے تو جو آپ کے ہم عصر شعراء ہیں، کہ یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ جیسے امجد اسلام امجد یا ان سے پہلے فراز یا فیض یا محسن نقوی، آج بھی بہت اچھے اچھے شعراء موجود ہیں، وہ ہو سکتا ہے اتنے مشہور نہ ہوں ابھی، ویسے بھی ہمارے ہاں زندگی میں ہر ایک کو مقام دینے کا رواج بھی نہیں ہے، لیکن بہت بہت اچھے شعراء کا کلام نظر میں آتا ہے۔ اور اگر آپ
لٹریری گروپس کے ممبر ہوں تو پھر تو وہاں پہ وہ کام ہی یہی ہوتا ہے کہ اب اس کی غزل آ رہی ہے، اب اس کی غزل آ رہی ہے. تو ڈیفینیٹلی اس سے آپ کی جو ڈکشن ہے، جو آپ کی ووکیبلری ہے، اس کی رینج میں بالکل اضافہ ہوتا ہے 100%. کیونکہ خیال جو ہے اس نے جب حرفوں کا اور لفظوں کا لبادہ پہن کے ہی تو شعر بننا ہے نا، تو اس کے لیے جو ترکیبات ہیں اور جو الفاظ کا ذخیرہ ہے وہ بڑے معنی رکھتا ہے بے شک، اور وہ آرگینیکلی پھر گرو کرتا ہے جیسے جیسے آپ اس راستے پہ چلتے جاتے ہیں. ارے واہ نیلم آپا، کیا بات ہے. وہ عروض.com پہ نا میں نے بھی ایک دفعہ ایک لکھی. آپ کو پتا ہے میں آہنگ اور غزل سے بالکل آری انسان ہوں، لیکن کیا کروں، خیالات بہت زیادہ ہیں. ایک غزل لکھ کے میں نے اس میں بھی وہ آن لائن ڈال کے اس نے کی، اس نے اپنی طرف سے سارے سدھے سدھے کر بھی دیے. پھر بھی میں نے وہ بھیجی ایک شاعر کو، تو اس نے کہا کہ بی بی رہ نہیں دے، تو شاعری نو چھڈ ہی دے. میں کیا جی بہت چنگا. تے اب مطلب میں کیا کروں نا، مجھے نہیں پتا وزن میں بھی آپ کی طرح جٹ آدمی ہوں. وزن کا مجھے چیک کرنا نہیں پتا. ڈاکٹر شیلا آپ نے اس لیے لکھنا بند کر دیا، کم کر دیا کیا، کہ کسی نے منع کر دیا آپ کو، یا مجھے تو لگتا ہے وہ لکھا تھا. آزاد لکھنے میں کون مائی کا لال مجھے منع کر سکتا ہے؟ کر کے تو ویکھے. مینوں ٹائم ہی نہیں مل رہا اور میرے پنگے ادھر ادھر کے ہیں. میں نے تو نئی صنف متعارف کرا دینی ہے. ذرا مجھے نیلم آپا کی عمر میں پہنچنے دو، 2-4 سال رہ گئے ہیں، میں نے اندازہ لگا لیا. تو بس پھر ویکھ ذرا، جیسے انہوں نے کم بیک کیا نا، میں نے اپنی صنف نویں انٹروڈیوس کرا دینی ہے. اس کا نام ہی میں نے اپنے اس میں رکھ دینا خیال. کتاب کا نام میں نے رکھ لیا ہوا نا خیال. تو میں نے کہنا یہ میرا خیال ہے، تسی اینو نظم سمجھو، نثر سمجھو، نثری نظم سمجھو، غزل سمجھو، ربائی سمجھو، دوڑا سمجھو، ٹپا سمجھو، بس جو میرے جی میں آیا میں نے لکھ دیا. تانوں کی تکلیف ہے؟ کسی نے پڑھنا ہے پڑھ لے، نہیں پڑھنا میرے منہ تے مار دے. Who cares؟ کیوں نہیں لو آپا؟ نہیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں اصل بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے اندر کریٹو وائس ہے نا، اس کا اظہار کریں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بغیر اس کا اظہار کیے. یو ہیو ٹو سنگ یور سانگ، یو ہیو ٹو ڈانس یور ڈانس. اگر وہ آپ نہیں کر پاتے تو بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنی فریڈم ہونی چاہیے ایکسپریشن کی کہ ہم وہ کر سکیں. ایگزیکٹلی. اچھا نیلم آپا، مجھے آپ کو یاد ہے کہ آپ نے پہلی نظم یا غزل کس عمر میں لکھی تھی اور کیا لکھی تھی؟ اگر وہ کہیں ویسٹ بھی ہو گئی ہے تو کوئی نہ کوئی خیال تو آپ کے دل میں ہوگا، عمر بھی یاد ہوگی. وہ پہلا پیار، پہلی غزل، پہلی نظم کہاں بھولتی ہے؟ اس کے بارے میں کچھ بتائیں. میرا خیال ہے کہ میں کوئی 20 سال کی عمر ہوگی. اس کے کافی اس کی نا چیزیں ہو گئی تھیں ضائع، لیکن ہاں نہیں وہ کافی چیزیں ضائع ہو گئی تھیں، تو وہ دوبارہ سے بس نہیں ملی مجھے نا. ٹھہرے میں دیکھوں 1 منٹ. ہاں جی آپ بات کیجئے تو میں دیکھتی ہوں. شاید میری اچھا پہلی کتاب میں کچھ اشعار تھے جو میں نے ڈالے تھے، لیکن اچھا نیلم آپا کی بات کا نا میں ویسے سیکنڈ کرتی ہوں. بعض دفعہ آپ کا نا وہ ردھم ٹوٹ جاتا ہے نا، تو وہ جس طرح کہہ رہی تھی نا کہ غزل کے شاعر بھی اور شاعری ویسے بھی اٹس اے میٹر آف پریکٹس نا. آپ آؤٹ آف پریکٹس ہوں تو پھر لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ گرد جم جاتی ہے یا وہ اولی لگ جاتی ہے، کائی لگ جاتی ہے. جب آئی یوز ٹو رائٹ الاٹ وین آئی واز ان مائی کالج، اور پھر کیا کہتے ہیں سبجیکٹ بھی ایسا تھا کہ لٹریچر تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم لکھا بھی کرتے تھے. اور وہ اتنے ساری نظمیں غزلیں ہو گئی تھیں کہ سوچا کہ چلیں جی ایک کتاب ایک جو ہے وہ ہونی چاہیے، کمپائل ہونی چاہیے. مسودہ بنا کر ہم لے گئے جی سعد اللہ شاہ کے سعد اللہ سعد کے پاس نا. سعد اللہ شاہ نام ہے ان کا، شاعر ابھی بھی ہیں اور لاہور میں. اور لے گئی. اچھا جی اس زمانے میں، and I'm talking about like
کی ہاں 2002 کی بات ہوگی، 2003 کی. تو انہوں نے کہا جی 3000 روپے لگیں گے، میں آپ کا مسودہ آپ کو جو ہے نا میں اس کی نوک پلک کر دوں گا. He did invite me into some مشاعرز as well کہ اچھا جی آپ آئیں مشاعروں میں. لیکن نا اسٹوڈنٹ لائف میں تو اس وقت 3000 بہت ہوا کرتے تھے، تو اس وقت تو تھے نہیں. تو میں مسودہ جو ہے وہ پورا کا پورا ان کے پاس چھوڑ کر اور میں آ گئی واپس پنڈی. اور اس کے بعد جناب یہ کہتے ہیں ایک شور مچا ہمارے گھر میں کہ ہائے 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 یہ تو ہم سید ہیں اور اچھا یہ شاعری کی کتاب اپنے نام سے لکھے گی. تو وہ جی بڑا شور مچا. تو میرے بڑے بھائی نے کہا کہ نہیں جی یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ شاعری کی کتاب اپنے نام سے لکھے، تو یہ کوئی کسی اور کے نام سے لکھے یا پھر اور اس پہ تصویر وغیرہ بھی نہیں آنی چاہیے. وہ کوئی مسئلہ اتنا عرصہ چلا کہ ہم مسودے کو بھول ہی گئے. لٹرلی میں بالکل بھول گئی کہ وہ مسودہ اس منحوس انسان کے پاس پڑا ہوا ہے جو کہ کہتے ہیں میری بڑے جو ہے وہ مزے مزے سے میری غزلیں اور نظمیں اس وقت پڑھ رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں جی اچھا وزن بھی ہے اور اس میں ردھم بھی ہے، تو آپ آئیں مشاعروں میں. اور وہ ایسا کوئی سلسلہ ٹوٹا کہ پھر اس کے بعد بڑی میں ڈسہارٹ ہوئی اور میں نے کہا کہ نہیں جی اچھا جی چلو جی سب کچھ چھوڑو. پھر تو نہ تو وہ مسودہ واپس آ سکا اور نہ ہی کیا کہتے ہیں اس کے بعد پھر بینک میں جاب، پھر شادی ہو گئی، پھر جب یہاں آئی تو بالکل لکھنا بند ہو گیا. وہ ایک ٹائم ہوتا ہے نا کہ جب بالکل آپ یو آر جسٹ ٹو بزی ود یور کڈس. بچوں کی نیپیاں چینج کرنی ہو تو کس کو یاد آ رہے ہوتے ہیں کیا کہتے ہیں شیر کس کو کچھ یاد آ رہا ہوتا ہے when آپ کو when you are just struggling young couple. آپ نے جناب 10,000 چیز آپ نے اپنے بل دینے ہوتے ہیں. تو ایک بہت عرصے تک میں نے نہیں لکھا اور مجھے لگتا تھا کہ that's gone, it's gone, completely gone, it's lost. I don't have it in me anymore. لیکن اب آ کر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا سے وہ جسے کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھار بہت زور کا شعر آئے گا اور وہ ایک دم سے ہوتا ہے کہ وہ آمد ہوتی ہے، تو کبھی کبھار آپ لکھ لیں. اگر اچھا وہ آتی بھی ایسے وقت میں کہ شاید پیپر وغیرہ پاس نہیں ہوتا تو آپ کہتے ہیں اچھا یہ لکھنا بھی ہے. تو اب تو چلو شکر ہے اسمارٹ فونس کی وجہ سے نوٹس اوپن کر کے جلدی سے لکھ لیتے ہیں. اور اب کہیں جا کے دوبارہ سے ایک چیز واپس آ رہی ہے کہ میں کبھی کبھار لکھ لیتی ہوں، کبھی کبھار دوبارہ سے. اور جو گم گیا اس کا مجھے بڑا افسوس ہے، ابھی تک بڑا افسوس ہے کہ اتنا کچھ لکھا ہوا تھا جو بک ایک زمانے میں آ سکتی تھی وہ نہیں آ سکی جسٹ بیکاز کہ جی اس وقت کے زمانے میں ایک تو شاعری اوپر سے اگر لڑکیاں شاعری کر رہی ہوں تو پھر ان کے اوپر تو بڑی باتیں بنتی تھیں کہ جی، اور اگر وہ لڑکیاں جو ہیں تھوڑی سی رومانٹک شاعری کر رہی ہیں تو اس وقت تو اور بھی وہ ہوتا تھا کہ ہا ہا ہو رہی ہوتی تھی. اٹ واز اے ٹیبو. اب تو بہت ہم چینج ہو گئے ہیں اور اب لائک وی گون ریلی لبرل کہ اب جو میرے خیال میں نئی جنریشن ہے ان کے لیے the path is quite easier than us. لیکن وہ نیلم کی بات کہ اب بچوں میں جو ہے نا وہ نہیں ہے. they don't have that passion, they don't have that like thought process. I don't know what the youngsters wants to do. اور جو میں اب نئی شاعری پڑھ رہی ہوتی ہوں نا تو بعض میں کہتی ہوں یار سیریسلی آپ اس کو بھی شاعری کہتے ہیں؟ وہ جس قسم کا بے ہنگم جو قسم کی وہ چیزیں لکھی گئی ہوتی ہیں کوالٹی نہیں رہی ہے، لیکن ان کے پاس زیادہ پلیٹ فارمز ہیں اور ان کے پاس زیادہ اب فریڈم ہے لکھنے کی. جی پلیز فرا گو ہیڈ اور ہم نیلم کے پاس پھر واپس جائیں گے. میں وہ آپ بے ہنگم سائمہ بات کر رہی ہو نا، تو میں نے نا کچھ اچھا مجھے فرا ینگ کی لوگ آواز بالکل نہیں آ رہی ہے تو آپ لوگ یہیں پر رہو پھر میں بند کر کے نا واپس آ رہی ہوں. اچھا میں پھر اپنی بات کمپلیٹ کر رہی ہوں. سائمہ جیسے کہہ رہی تھی کہ بے ہنگم شاعری، کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ ینگ جو شاعر ہوتے ہیں نا ان کا خیال بہت اچھا ہوتا ہے، بات بہت اچھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وزن میں نہیں ہوتا. نظم یا غزل دونوں ہی میں تھوڑی پرابلم ہوتی ہے. لیکن میں نے بہت دیکھا ہے کہ کسی ایک کے کسی بڑے استاد کے یا بے شک جو اچھا شاعر ہو وہ سپریس کر دیتے ہیں
تو میں یہ کہوں گی کہ بے ہنگم ہی ہو. مجھے لگتا ہے کہ سب کو انکریج کرنا چاہیے نا. مجھے لگتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی فیلنگ سے مجبور ہو کر نا کوئی لکھتا ہے, کسی نہ کسی کوئی ان کو سپریس کیا جاتا ہے ریئل لائف میں. تو میرا بہت زیادہ بھی, کیونکہ اسپیسز میں نے بہت دیکھا ہے, نئے نئے شاعر آتے ہیں, نئے نئے بچے جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو میں ان کو ہمیشہ انکریج کرتی ہوں کہ جیسا بے ہنگم بھی, صرف وزن ہی پورا نہیں ہوتا ان کا, باقی تو تقریباً چیزیں, الفاظ بھی بہت اچھے استعمال ڈھونڈ ڈھونڈ کے لا کے کرتے ہیں. تو میں ان کو انکریج کرتی ہوں کہ بھائی کرتے رہو, ایک دن جو ہے وہ ہو جاؤ گے کامیاب. اور جیسے نیلم نے آن لائن کا کہا, نیلم جی نے کہا نا آن لائن وہ جو علم عروض والی جو ہے, تو میں ان کو وہ ضرور لنک دے دیتی ہوں کہ بھائی جا کے ادھر کچھ نہ کچھ ٹرائی کر لیا کرو, کہ چلو ایک جو شعراء کی محفل ہے وہاں پر بھی آپ چاہے چھوٹی ہی صحیح, کچھ اشعار ہی صحیح پڑھنے کے قابل ہو جائیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں انہیں لکھنے نہیں دینا چاہیے, چاہے آزاد یا بالکل ہی آزاد ہی لکھیں. تو مجھے نا, میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں کہ میں انکریج کروں اور شعراء کو بھی سمجھاؤں کہ تھوڑا تھوڑا بچوں کو جو ہے نا بالکل ڈسکریج نہ کیا کرے. بہت دفعہ میں نے ان اسپیسز میں دیکھا ہے کہ وہ بہت ڈسکریجڈ ہو جاتے ہیں. یہ بہت ہی غلط بات ہے. اور جو سائمہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ آپ کی بک قربان ہو گئی جو کسٹمز پہ اور رواجوں پہ اور مساجنی پہ اور ان ساری چیزوں پہ. میری پہلے کتاب کا جو نسخہ تھا, جو مسودہ تھا, اس کا بھی کچھ ایسے ہی مقدر تھا. ابھی دوسری مرتبہ بھی, مطلب ان دس فیز آف مائی لائف, جب میں نے دوبارہ سے انٹر ہونے کی کوشش کی, I still had similar challenges. The only difference was I was no longer that 20-year-old. I was no longer an impressionable, scared, child. کہ اب آ کے کوئی پاکستانی آدمی if they want to object on anything اور یا وہ criticize کریں یا مجھے they make me feel doubtful about my craft, I can shut them up and I can do a really good job at that. کیونکہ اب میں سیکیور ہوں اپنی ذاتی فوٹنگز میں نا. I don't need permission from anybody. I still am grateful کہ or maybe at this point my family didn't think it will be a big deal. لیکن like when I was 20 or 21, my father said, انہوں نے کہا کہ میں تمہاری کتاب چھپواؤں گا. لیکن جیسے میری زندگی کا اگلا چیپٹر شروع ہوا تو اگلوں نے کہا کہ بھئی شاعری کیا ہوتی ہے, stuff like that. سو یہ جو ہوتی ہے نا ہماری جو کریٹو وائس, اور بہت سارے جو ہمارے اور بھی پہلو ہوتے ہیں ذات کے, وہ قربان ہوتے ہیں. لیکن فرح آپ جو بات کر رہی ہیں, I mean I'm really delighted کہ آپ encourage کرتی ہیں. I don't care کہ وہ وزن میں ہے یا نہیں. دیکھیں میں اگر غزل کو ہر طرح سے اس کی نوک پلک سوار کے لکھنا چاہتی ہوں نا, that is just my passion. کہ میری خواہش ہوتی ہے کہ اساتذہ کی طرح وہ غزل جو کلاسک غزل ہے نا, I just want, جیسے کوئی کلاسیکی میوزک سیکھنا چاہتا ہے یا کلاسیکی انداز میں گانا گانا چاہتا ہے, it is just my passion. It does not make me better. I'm not a better person because of it. یہ صرف میرا ایک پیشن ہے لکھنا, کہ جو کلاسیکی غزل کا جو کرافٹ ہے, I really like it. میں انسپائر بھی ان سے ہوتی ہوں اور میرا سٹائل بھی کلاسیکی ہے. تو I just want to continue to learn اور continue to do a good job. لیکن اگر کوئی آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ٹویٹر پہ اتنے شاندار خیال ہوتے ہیں, اتنے انوکھے خیال ہوتے ہیں, اور بس ان میں وزن کے مسائل ہوتے ہیں, لیکن ان کے خیالات بہت جاندار ہوتے ہیں. اور کئی جو پرانے کھڑوس شعراء ہوں گے تو ان کے وزن اور بحر سب کچھ ٹھیک ہوگا, لیکن ان کے خیال وہی گھسے پٹے, وہی محبوب والے, اور وہی اس کے اشارہ ابرو والے. تو I mean I think کہ ایکسپریشن جو ہے نا, آپ کی ذات کا جو ایکسپریشن ہے, that is important, that is critical. اور I mean میں شہلا آپ کو بھی اور سائمہ آپ کو بھی, if you ever need help with the ghazal or even nazm, I'm more than happy. بک کلب کے ساتھ ساتھ if you want to do something like that once in a while, I'm more than happy to do that. کہ obviously یہ علم ہمیشہ انسان سیکھتا رہتا ہے, لیکن میں نے بڑا رگڑا لگایا پچھلے کچھ سالوں میں کہ جس میں
میں نے سچی بات ہے کہ جو بہریں اور جو ان کی تختی کرنی یہ ساری چیزیں میں نے ڈرتے ہوئے سیکھی ہیں کہ میں کوئی شعر لگاؤں گی فیس بک کے اور کسی پاکستانی شاعر نے آ کے نا کوئی عجیب و غریب کامنٹ کر دینا جی کہ جس میں تو یہ مسئلہ ہے، اس میں تو یہ ہے، آپ آئیں ہم سے اصلاح لیں، تو میں کنفیوز ہو جاؤں گی اور میں پزل ہو جاؤں گی اور میں اس پوسٹ کو ریموو کر دوں گی اور بیسیکلی آئی ول اسٹاپ رائٹنگ رائٹ. تو لیکن میں نے کہا کہ میرے ڈسپوزل پہ یہ ساری یوٹیلیٹیز ہیں، یہ سارے ٹولز میرے ڈسپوزل پہ ہیں، آئی ول لرن اٹ، میں سیکھوں گی ان کو. اگر وہ کوئی بات کریں گے آئی کین شٹ دیم اپ کہ نہیں جی آپ غلط کہہ رہے ہیں اور آپ اپنا رستہ ناپیں. تو you don't achieve that in one day. I have been working very hard at it because it's my passion. تو لیکن جو انوائرمنٹ ہے وہ کنڈوسیو نہیں ہے، خاص طور پہ خاتون کے لیے، کسی بھی ینگ بندے کے لیے نہیں کنڈوسیو، وہ ہر ایک کو ڈسکریج کرتے ہیں. دوسری بات جو کہ شعر و ادب کے میدان میں جو کامیابی ہے نا یا جو شہرت ہے it is directly related to how well networks you are. یہ کوئی آپ کے ٹیلنٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی پرپورشنیٹ نہیں ہوتی کہ غالب کو اپنے زمانے میں کوئی جانتا مانتا نہیں تھا. جو ساغر صدیقی جو اس قدر خوبصورت شاعر ہے، وہ جن حالوں میں مطلب وہ اس دنیا سے گئے تھے، اور بھی بہت سارے کریٹیو رائٹرز کا یہی سلسلہ تھا. نیلم تو سوری میں آپ کی بات کو نا میں ایک چیز اور ایڈ کروں گی. آپ نے بات کی نا شاعروں کی، جب میں منٹو کو پڑھتی ہوں اور ان کی زندگی کو پڑھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو مے بی دے ور سو اہیڈ آف دیئر ٹائم، آل آف دیز پیپل، کیونکہ ان کو اس وقت نہیں، ان لوگوں کو اس طرح سے پہچانا گیا، ان کو اس طرح پہچان نہیں ملی. یہ بہت بعد کے میں بھی ان کا جو اپنا ایک سرکل تھا تو وہاں پہ تو ضرور کہ یہ لوگ بیٹھ کے جو ہے وہ پڑھ لیتے تھے اور بیٹھ کر جس طرح سے اپنے جسے کہتے ہیں نا لائک مائنڈیڈ لوگوں میں اپنے ایک سرکل میں، لیکن ان کو بہت بعد میں پذیرائی ہوئی اور ان کو بہت بعد میں سمجھا بھی گیا. you're absolutely right. اور انہوں نے تو کسی چیز کو شوگر کوٹ بھی نہیں نا کیا. انہوں نے انٹیگنائز کیا. he was an antagonist. انہوں نے ان کا جو مٹیریل تھا it was provocative. وہ تو مطلب سیدھا سیدھا ٹریگر کرنے والا تھا. ہم تو بڑا لپاٹ کے بات کرتے ہیں نا. تو انہوں نے تو جس طرح کا سچویشن انہوں نے دیکھی، انہوں نے حرف بحرف ویسے ہی بیان کی. وہ آپ کو اگر وہ آپ کو بے حیا یا فحاشی والا لگتا ہے تو وہ آپ کے معاشرے کی ہی تصویر تھی. تو he was a very brave and very brilliant man, no question about it. کہ انہوں نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ مجھے تعریف کتنی ملتی ہے، کیونکہ typically that is the strongest operating emotion کہ ہم سب پریز چاہتے ہیں. اور جو کچھ انہوں نے لکھا اس پہ زیادہ تر انہیں وہ لوگ جو ان کے کرافٹ کے معترف بھی تھے وہ بھی اس لیے کہ بھئی تم تو گاند لکھتے ہو تو یہ ہے تو وہ ہے. مجھے یاد ہے ہم میڈیکل کالج میں جب پڑھتے تھے تو منٹو کے افسانوں کی بک میرے پاس تھی اور میری روم میٹ جو تھی وہ اس کی والدہ نے منع کیا ہوا تھا کہ خبردار جو منٹو کو پڑھا تو میں نے کہا بھئی نہ پڑھو، میں تو پڑھوں گی. I had it and I read those. تو لیکن جہاں پہ کہ مطلب large portion of your society is rejecting you کیونکہ وہ آئینہ نہیں دیکھنا چاہتے، تو اس میں بہت مشکل ہے کہ کیونکہ دیکھیں لکھنے والا تو ویسے بھی زیادہ حساس ہوتا ہے عام بندے کی نسبت. تو جو محبت انہیں ملتی ہے وہ بھی وہ ابزارب کرتے ہیں، اگر نفرت ملے وہ بھی ابزارب کرتے ہیں. تو he was a very courageous man. تو شیلا یار I have to drop off. I think it's been like almost 1.5 hours. تو میں کیا خیال ہے میں آپ کو ایک دو چیزیں سنا کے تو پھر اجازت نہ لے لیں؟ جی پلیز نیلم نیلم. آپا، ہاں جی. جی ضرور. میں نے جو سوال پوچھنا تھا نا وہ مجھے یاد آ گیا ہے.
میں آپ سے اور کچھ نہیں پوچھوں گی، صرف یہ پوچھوں گی کہ آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دیں نہ، یا وہ نہ بتائیں، اپنا سٹار ہی بتا دیں تاکہ میں نا ذرا زیادہ ریلیٹ کر پاؤں جو آپ لکھتی ہیں اس کو، پھر آپ لبرا، اس میں سنائیں۔ لبرا، لبرا۔ واو، دیکھا پھر محبتہ سچیا نے۔ لبرا جو ہوتے ہیں نا وہ عموماً میرے ساتھ آ کے ٹھا کر کے بجتے ہیں، تو آپ خود بھی لبرا ہیں شالا؟ میں لبرا نہیں ہوں نا، میں ایکویرین ہوں، اس لیے محبتہ سچیا ہے، اچھا لبرا نے اچھا اچھا لبرے سے۔ اچھا، ہاں 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 ہاں، میری بیٹی ایکویریس ہے، ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا، تو میں یہ کل صبح جب میں اٹھی ہوں نا، تو یہ امجد اسلام امجد صاحب کی ان کے بارے میں سنا، اور ابھی آنکھیں جو تھیں ان میں ڈرائینس بے تحاشا ہو رہی تھی، تو آدھی کھلی آدھی بند، لیکن وہ فیلنگز اتنی اسٹرانگ تھیں that I wanted to put them on paper. So یہ ان کے لیے نظم میں نے لکھی، کیونکہ ان کی نظموں نے ہمیشہ مجھے انسپائر کیا، اور وہ ایک امیجری کریٹ کر دیتی تھیں میرے اندر، اینڈ آئی ایم شیور کہ اپنے سارے ریڈرز کے اندر وہ کرتی تھیں۔ تو یہ چھوٹی سی نظم ہے، آزاد نظم ہے، میں آپ کے سامنے پڑھتی ہوں۔ اور میرے پاس پہلے بھی اس کی ریکارڈنگ موجود ہے، اب میں ڈبل کروں گی۔ سنائیے پلیز۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ سوری سوری، میں نے کہنا تھا میری سہیلی سنا آئی تھی نیچے، ریموو ہو گئی ہے، تو پتہ نہیں وہ دوبارہ آتی ہے یا نہیں، لیکن آپ نے اس کو ریموو کر دیا، اس کو اس میں دوسرے لسٹ میں کر دیں۔ فرا سوری، اگر وہ لیڈیز اس سے آئی تھیں کیا کہتے ہیں آئی ڈی سے، تب تو نہیں ہم نے کیا ہوگا۔ ہم نے ابھی جو جن کو کیا ہے وہ آئی ڈیز ایسی تھیں جو میل پکچر اور میل نیم کے ساتھ تھی، تو وہ تو میں نے ضرور ریموو کیا ہے۔ سوری اباؤٹ دیٹ، ابھی چیک کر لیتی ہوں میں لسٹ میں، اور پھر میں ان کو جو ہے نا وہ دوبارہ سے آپ لنک بھیج سکتی ہوں۔ اس کا نام آئی تھنک اردو میں لکھا ہوا ہے، ساتھ تھا ثنا طارق۔ اچھا میں چیک کر لیتی ہوں ابھی۔ یا آئی فاؤنڈ ہر، میں کر لیتی ہوں سائمہ، اٹس اوکے جی، نیلم آپ کیجیے، میں دیکھ لیتی ہوں فرا۔ جی، یہ میں نظم آپ کو سناتی ہوں۔ دمکتے مصروں کی روشنی سے فیروزہ غزلیں سنانے والا، لرزتی بوندوں سے لپٹی بارش کو استعارہ بنانے والا، وہ ایک شاعر، وہ جس کی نوکے قلم کے نیچے ہمیشہ حرفوں کی چاندنی تھی، وہ جس کی نظموں کے استعارے جواں دلوں میں جگا رہے تھے محبتوں کے حسین منظر، جو اپنی دھڑکن کے سارے جگنوں لرزتی سانسوں کو دے گیا ہے، وہ ایک شاعر، وہ جس کے احساس کا فسانہ ہزار غزلوں ہزار نظموں میں جاوداں ہے، وہ جس کے کہنے پہ ہر ستارہ فلک کی شاخوں سے اڑ کے آیا، انہی ستاروں سے آج کوئی یہ کہہ رہا تھا تمہارا شاعر تمہارا عاشق چلا گیا ہے، وہ اپنی خوشبو ندی محبت، تمام غزلیں، تمام نظمیں، تمام جگنوں تمہاری آنکھوں کی چاندنی کا احاطہ کرتے سب استعارے ہوا کے آنچل پہ رکھ گیا ہے، گلاب لہجے میں بولتا تھا تو کیسی حیرت کہ آج خوشبو کا ہاتھ تھامے بکھر گیا ہے، وہ چاندنی سا نکھر گیا ہے۔ بہت اور خوبصورت نیلم آپ کا، بہت خوبصورت۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، میرا گلا بیٹھ گیا شالا اتنا بول بول کے نا۔ تو اب میں آپ کو ایک غزل سناتی ہوں، یہ تھوڑی رومانوی غزل ہے، یہ جو تیسری کتاب انشاءاللہ جلد آ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ مارچ تک آ جائے گی، تو اس میں یہ شامل ہوگی، تو یہ میں آپ کے سامنے سناؤں گی اور اس کے بعد اجازت آپ سے لوں گی۔ موجے احساس پہ لرزاں ہے بدن کی خوشبو، موجے احساس پہ لرزاں ہے بدن کی خوشبو، اس کو مہکانے لگی
میرے سخن کی خوشبو، آنکھ میں چبھنے لگا وعدہ شب کا شیشہ، آنکھ میں چبھنے لگا وعدہ شب کا شیشہ، بادائے شوق سے چھلکی ہے تھکن کی خوشبو، سرسراتی سی گزرتی ہے گلابوں سے پرے، سرسراتی سی گزرتی ہے گلابوں سے پرے، رات کے پچھلے پہر دل کی جلن کی خوشبو، دشت میں پھیل گئی شوق کرن کی مانند، دشت میں پھیل گئی شوق کرن کی مانند، ایک بنجارے کے بچپن کی لگن کی خوشبو، محرم ذات ہے محسوس تو کر جائے گا، محرم ذات ہے محسوس تو کر جائے گا، چپ کے ملبوس میں پوشیدہ جتن کی خوشبو، ابر باراں نے جگا دی ہے میری ہستی میں، ابر باراں نے جگا دی ہے میری ہستی میں، ہجر کے بعد اچانک ہی ملن کی خوشبو، ایک ہی شخص کو عنوان کیے رہتی ہے، ایک ہی شخص کو عنوان کیے رہتی ہے، موجائے وقت کی ہر ایک شکن کی خوشبو، ایک تارا ہے نگاہوں میں کسی وعدے کا، ایک تارا ہے نگاہوں میں کسی وعدے کا، اور آنچل پہ کسی رشک عدن کی خوشبو، جس قدر پھیلا رہا ہجر کا وقفہ نیلم، جس قدر پھیلا رہا ہجر کا وقفہ نیلم، حرف کے بیچ ہے اتنی ہی گھٹن کی خوشبو، موج احساس پہ لرزاں ہے بدن کی خوشبو، اس کو مہکانے لگی میرے سخن کی خوشبو۔ بہت شکریہ آپ سب کا، بہت بہت شکریہ۔ ارے بہت واہ بہت خوب، نیلم thank بتا، you so much نیلم. It was amazing and it was very nice. I don't have words to actually express my feelings. ماشاءاللہ سے آپ کا تو واقعی ڈاکٹر شیلا چلیں جی، ہم جو ہے شاگردگی میں آ جاتے ہیں نیلم کی، میرے خیال میں ہمیں بہت سخت ضرورت ہے۔ نیلم جی اس میں ایک لائن ہے نا، وہ دل کی جلن کی خوشبو نا، وہ مجھے بڑا ہی فیسینیٹنگ، اور کہ جلن کی مطلب خوشبو، مطلب بو سے زیادہ خوشبو، کتنا نازک خیال ہے، بیوٹیفل، مجھے بہت، میں ادھر ہی اٹک گئی۔ نہیں میں تو صرف یہ کہوں گی کہ شروع ہی 7ویں آسمان سے کیا ہے۔ میں سارا دن ظاہر ہے شاعری کی اسپیس پہ بیٹھی رہتی ہوں نا، تو میں پھر اس کو کیٹیگرائز کرتی ہوں کہ یہ پہلے آسمان کی شاعری ہے، یہ زمینی ہے، یہ چوتھے کی ہے، یہ 7ویں کی ہے، میری اپنی ٹرمز ہیں جو کہیں کہیں آپ کو راجا گدھ میں بھی نظر آتی ہیں، اور پھر اور بھی بہت ساری جگہوں پہ میرے پاس اس کے قرآن سے بھی حوالے موجود ہیں۔ میں نے مطلب ذرا 4-5 سائڈ سے چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا ہوا ہے۔ تو وہ آپ نے تو شروع ہی 7ویں آسمان سے کی ہے نا، آپ نے تو احساس سے شروع کی ہے، احساس کے اوپر بدن لگایا ہے، بدن سے احساس نہیں نکالا آپ نے، تو آپ ادر وے راؤنڈ گئی ہیں، یہ دیکھ لیں، میں نے پکڑ لی ہے آپ کو نیلم جی، تو یہ ایسا ہوا ہے کام۔ ڈاکٹر شان ویری سوری، بہت دیر سے آپ نے ہاتھ ریز کیا ہوا ہے، لیکن یہ اسپیس جو ہے نا ہماری ایسی ہوتی ہے کہ ہم نا، جو ہمارے گیسٹ اسپیکر ہوتا ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ وہ فلو میں بولتی ہی چلی جائیں اور ہم سنتے جائیں، تو بغیر کسی تاخیر کے، اور السلام علیکم بھی اور ویلکم بھی، اور پلیز آپ ان میوٹ کیجیے اور بات کیجیے۔ تھینک یو سو مچ شیلا. السلام علیکم ڈاکٹر شیلا، سائمہ، اور آپ کی جو چیف گیسٹ ہے نیلم. ریئلی میرے پاس ورڈز نہیں ہیں. میں آپ کی فرسٹ ٹائم آئی تھنک آئی سین یو ان اسپیس، اور آپ نے امجد کے حوالے سے جو آپ نے پڑھا نا، آئی گاٹ دیٹ، وہ مجھے سب سمجھ آئی، اور بہت اپریشیٹ کیا میں نے اس کو. لیکن جو آپ نے سیکنڈ پڑھی نا، وہ میرے لیے بہت ڈیفیکلٹ تھی. آئی ایم شیور آپ اس کے بارے میں کافی ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن مجھے نا، سوری، وہ میرے سر کے اوپر سے چلی گئی. آئی ایم ناٹ ویری ایلوکوینٹ ان اردو
اسپیکنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ میری اردو بہت ویری بیسک سی ہے. تو آپ نے نیلم جو بات کی نا، آپ کے فادر نے آپ کو 21 ایج میں کہا کہ آپ شاعری کریں، مجھے تھوڑی سی اپنی ٹائم کا قصہ یاد ہے. مائی فادر آلسو ریئلی انکریج می ٹو رائٹ ان اردو، ایون دو کہ میں اس کنٹری میں پلی بڑھی ہوں. مائی فادر واز لائک اے پوئٹ جو کہ بہت جس طرح آپ نے بات کی نا پیشن سے لکھتے تھے. ایون دو ہی واز الیکٹریکل انجینئر، لیکن ان کو رائٹنگ کا بہت شوق تھا، اور انہوں نے ہمیں بھی کافی شاعروں سے انٹروڈیوس کروایا، جس طرح ہمارے اقبال صاحب ہیں، مرزا غالب ہیں، اور احمد فراز صاحب ہیں، جتنے بھی جو ہمارے پوئٹس ہیں. مائی فادر یوز ٹو ریڈ دم ٹو اس، تو جس سے میرا انٹروڈکشن ہوا شاعری کا. پرسنلی مجھے بہت مشکل سے سمجھ آتی ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آتی ہے اس سے بہت مجھے مزہ آتا ہے. تو میں نے ہاتھ اس لیے ریز کیا تھا نیلم، بیکاز آپ نے کہا آپ جانے والی ہیں، تو میں نے کہا آپ کو سلام ضرور کرنا پڑے گا مجھے جانے سے پہلے. تو آئی ریز مائی ہینڈ جسٹ ٹو سے سلام ٹو یو، اینڈ اٹس بین نائس ٹو بی ان دس اسپیس. اور فرا آپ نے جو بات کی، آپ لوگ کافی اچھا شروع میں جب میں نے جوائن کیا تھا نا، بڑا اچھا ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ انکریجنگ آر ینگر جنریشن ٹوورڈس پوئٹری، بیکاز آئی بلیو کہ ہم لوگوں کے تو رول ماڈل بہت زیادہ ہیں. ہم دیکھیں تو ہمارے بہت بڑے بڑے رول ماڈل ہیں، لیکن آئی بلیو کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے، ہمارے سے آگے والی، ان کے لیے اتنے زیادہ نہیں ہیں. تو ان کو ہمیں لانا چاہیے اور ان کو انٹروڈیوس کروانا چاہیے ٹو دا رول ماڈلز دیٹ وی ہیو. تو اب تو اتنا ایکسیسیبل ہے ٹو بکس، ٹو پوئٹری. تو آئی تھنک یہ اندر ٹاپک ہے، اینڈ ایم شیور مے بی ول میٹ اپ ان سم اسپیس جہاں پہ یہ ڈسکس ہو رہا ہوگا. بٹ فار ناؤ تھینک یو سو مچ. امجد اسلام امجد کے حوالے سے میں ان کو 6 months پہلے میں نے ان کا یہاں پہ ایک مشاعرہ اٹینڈ کیا تھا مینچسٹر میں، اور ان سے ملاقات ہوئی تھی، اور ان کی جو پوئٹری تھی اٹ واز I can't describe، لیکن وہ ریئلی آپ کو انسپائر کرتی ہے فرام all اینگلز اینڈ all point of lives. تو I really appreciate کہ آپ نے ان کے اوپر یہ پوئم لکھی، and I thoroughly enjoyed it. Thank you so much. اور اب آپ پلیز اپنا ڈسکشن جاری رکھیے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، تھینک یو. اچھا، میں نا ڈاکٹر چاند کی بات میں نا ایک چیز ایڈ کروں گی. ڈاکٹر چاند آپ کہہ رہی تھی نا کہ اب جو ہے وہ ہمارے پاس تو بہت اچھے اگزامپلس تھے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو ہمارا والا دور تھا نا، I'm just talking about myself، اس زمانے میں ہمارے پاس جو تھے نا وہ بہت اچھے لکھنے والے، بہت اچھے لوگ، جو آپ کے اسکالرز اور جو آپ کے لٹریری ایکسپرٹس جو تھے وہ بہت اچھے تھے. بانو قدسیہ، اشفاق احمد، شاعروں میں آپ ہم نے فیض احمد فیض کو پڑھا ہوا ہے. ہم نے جس طرح جو ہے اور بہت بہت اچھے جو ہیں. امجد اسلام امجد از لائک ون آف دی گریٹسٹ شاعر. لیکن اب والے حساب یہ ہو گیا کہ ابھی میں دیکھ رہی تھی از جسٹ ویری از این آئرنی کہ ابھی کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ پاکستان میں جو ہے اس کا فیسٹیول ہو رہا ہے، لٹریچر فیسٹیول، پاکستان لٹریچر فیسٹیول. اور اس کے جو اسپیکرز تھے نا، انہوں نے بڑے بڑے پوسٹرز لگائے ہوئے ہیں، اینڈ the speakers are حامد میر، وہ سہیل وڑائچ، اور وہ نہیں ہے ایک اور خاتون وہ دوپٹہ جو پہنتی ہے جن کو وہ سرکاری حاجن کہتے ہیں، کیا نام ہے یار اس کا؟ آسما شرازی. آسما شرازی. Yes, these people are the speakers. So can you imagine کہ they couldn't find any good, like the scholar, any good a writer. اور جو بھئی آپ کے پاس پاکستان میں کیا تھوڑ پڑ گئی ہے، لوگ ناپید ہو گئے ہیں، آپ کسی کو بلا نہیں سکتے. لٹریچر پہ بات کرنی ہے اور لٹریچر فیسٹیول ہے اور اس پہ یہ لوگ آ کے دے آر دی اسپیکرز. تو اگر ہمیں اس قسم کے اسپیکرز ملیں گے تو پھر ہماری ینگ جنریشن کیا سیکھے گی؟
ویسے میں سائمہ کہوں گی کہ ہمارے زمانے میں بھی اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے تھے. جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ وزیر تعلیم جو تھے وہ 10 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے. So, I mean, that was like a joke among us, you know, in friends. تو اس طرح کے ایلیمنٹس ہوتے رہے. دوسری یہ کہ اقربا پروری ہر میدان میں زور و شور سے شامل ہے. اور جیسے کہ یہ پروموشن بھی جو ہوتی ہے ادیبوں کی، شاعروں کی، اس میں بہت زیادہ سوشل نیٹ ورکنگ بہت زیادہ. جیسے میں زمینی مشاعروں میں جانے سے بہت کتراتی ہوں، تقریباً جاتی نہیں ہوں، اور جو ورچوئل ہوتے ہیں ان میں بھی بہت کم میں شامل ہوتی ہوں. تو لیکن آپ دیکھیں گے کہ جو گروپ بندی بہت زیادہ ہے، جنہوں نے وہ ایک دوسرے کو چیف گیسٹ بنائیں گے یا ایک دوسرے کو بلائیں گے، تو وہ ایک طرح کا ایکو چیمبر اپنا کریٹ کر لیتے ہیں. تو اس میں لیکن اگر یہ کہ آپ کا کرافٹ اچھا ہے، آنیسٹ ہے، اینڈ یو آر کریٹنگ کوالٹی پروڈکٹ، اوور ٹائم آپ کی اپنی وہ ایک ریپوٹیشن ضرور بلڈ ہو جاتی ہے کہ بے شک آپ مشاعروں میں آئیں یا نہ آئیں، یا آپ نیٹ ورک کر رہے ہیں لوگوں سے، یہ نہیں کر رہے. بہرحال جو بھی آپ کہہ رہے ہیں دیٹ از گڈ کوالٹی مٹیریل، وہ اپنی جگہ ٹھیک. دوسری میں یہ کہوں گی کہ ہمارے زمانے میں آؤٹ لیٹ کم تھے، اور جو چیزیں پروڈیوس ہو رہی تھیں a lot of that was very in a very controlled manner. ہمارے پاس پی ٹی وی ہوتا تھا، تو یا آپ کے پاس اخبار جہاں یا خواتین ڈائجسٹ، مطلب ان سے زیادہ ہمارے پاس اپرچونٹی نہیں تھی انٹرنیٹ سے پہلے کہ ہم کوئی چیز ہمارے مطلب کچھ ایکسیسیبل نہیں تھا. تو پی ٹی وی کا معیار تو بہت اچھا تھا نا، کہ ڈرامے بھی بہت اچھے. اور جو دیکھیں اس زمانے میں جس طرح مہدی حسن نے جو غزلیں گا چھوڑی ہیں، ان غزلوں سے یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ ان غزلوں سے اچھی غزلیں آج لکھی نہیں جا رہی. دیٹ از ناٹ ٹرو. میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ بڑے اچھے اچھے شعراء اور شاعرات موجود ہیں، اور پاکستان میں زیادہ اچھے شاعر ہیں انڈیا کی نسبت. حالانکہ مطلب جو معیار ہے غزل کا وہ برقرار رکھتا ہے ہندوستان، لیکن جو کریٹیوٹی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے پاکستان میں. اور اس کے اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ کوالٹی کانٹینٹ جو نہیں آ رہا پبلک کے سامنے، وہ میرا خیال ہے ایک تو یہ کہ ڈائلیوٹ بہت زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ آؤٹ لیٹس بن گئے ہوئے ہیں. تو اس میں جو کنزیومر ہے اس کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ دیکھیں کہ کس کا کانٹینٹ انہوں نے کنزیوم کرنا ہے. دیٹ رسپانسبلٹی از ود دا کنزیومر، کہ اب پی ٹی وی کنٹرول نہیں کر رہا. تو یہ مطلب ان کے اپنے اب ٹیسٹ پہ ڈپینڈ کرے گا نا. تو لیکن یہ کہ اب تو دیکھیں فیس بک نے، ٹویٹر نے، انسٹاگرام میں ہر ایک کو میگا فون دے دیا، ہر ایک کو پبلشنگ رائٹس دے دیے. آپ پہلے تو پتہ ہے پبلشر میں سودا ہی نہیں تھا لیا کرتے اگر آپ کا اچھی کوالٹی کا نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ کہ آپ جو شاعری کی خاص طور پہ کتب ہیں تو ان میں تو آپ کو دھیلا نہیں ملتا، بلکہ آپ نے خود پیسے دے کے چھپوانا ہوتا ہے. اور اگر آپ مطلب باہر بیٹھے ہوئے تو آپ کو چارجز اور بھی زیادہ ہوں گے. تو وہ آپ پیسے دے کے چھپواتے ہیں، اس کے بعد پیسے دے کے تو ان کو ڈسٹریبیوٹ کرواتے ہیں، کیونکہ pretty much like 85% of the books they go in gifts. تو which is fine as long as people read it. تو لیکن وہ جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا نا، ایک رومانٹسزم ہوتا تھا کہ کتاب خرید کے، اور وہ جو ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی میرا ہے نا، ایک سینس آف اکمپلشمنٹ ہوتی تھی، کیونکہ وہ انفارمیشن صرف اس شکل میں دستیاب ہوتی تھی، صرف کتاب کی شکل میں. تو اس سے اس کی ویلیو بڑھ جاتی تھی. تو اگر آپ ایک کتاب لے آئے ہیں اور آپ کی دوست کے پاس وہ احمد فراز کی کتاب نہیں ہے تو امیڈیٹلی آپ کی مارکیٹ ویلیو تھوڑی سی زیادہ ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب ہر ایک کوئی فیس بک پہ جا سکتا ہے، انسٹا پہ جا سکتا ہے، ٹویٹر پہ جا سکتا ہے. اور مجھے تو لگتا ہے کہ اگلے کچھ سالوں میں پرنٹ میڈیا اور بھی کم ہو جائے گا. میں یہ بک تو پرنٹ کی شکل میں چھپوا رہی ہوں. I don't know what I will do for my next one because I'm tired کہ میں پبلشرز کو پیسے بھی دوں، پھر اس کی ڈسٹریبیوشن کے پیسے دوں. تو مجھے اس میں کیا ملتا ہے بھائی؟ میں مطلب ای بک بھی کر سکتی ہوں، اس کو امیزون پہ ڈال سکتی ہوں، یا دوستوں کو پی ڈی ایف بھیج سکتی ہوں، کیونکہ زیادہ تر کو تو پی ڈی ایف ہی جاتی ہے، ہر ایک کو تو آپ نہیں بھیج سکتے نا پرنٹ کاپی. تو this one I'm doing in print edition. I don't know what I will do with the next one.
سو جسٹ اوور آل چیزیں بہت بہت تبدیل ہو رہی ہیں. اب میں اگر آپ اجازت دیں تو میں جاؤں. میں نے آئی ہیو اے ہیئر کٹ اپوائنٹمنٹ, تو اگر میری کینسل ہو گئی تو پھر وہ نہیں نہیں لڑکی جی، جو نا پلیز پلیز ضرور جائیں نیلم، آپ ضرور جائیں. ہم آپ سے انشاءاللہ پھر دوبارہ ایک سیٹنگ رکھ لیں گے، یا ہم جب بک کلب پہ کریں گے تو ہم اس پہ پھر بات کریں گے. بیکاز انشاءاللہ. آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس کہ جو پیپر بکس ہیں اور جو ان کا جو ہے ایک ہوتا ہے نا، اٹس جسٹ لائک اے چارم. آئی لائک ہولڈنگ اے بک. تو مجھے صرف ہوتا ہے کہ نا I want to hold a book. I want to smell the pages as well. لیکن تو مجھے وہ مزہ نہیں آتا جب میں پی ڈی ایف ورژن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں یا ای ورژن میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ کیوں. لائک بٹ دا تھنگ از مے بی بیکاز وی آر اولڈ اسکول. نئے لوگ جو ہیں وہ کنڈل لے کر اس میں ساری بکس ہوتی ہیں، آن لائن لائبریری ہے. میں And نے then نا it's اپنے easier. پبلشر کو مشورہ دیا تھا کہ ہی could have been a pioneer of that technology in پاکستان, کہ جیسے آپ دیکھیں کہ یہ امیزون کی جو سروس ہے آڈیبل, جو آڈیو بکس ہوتی ہیں, میں تو زیادہ تر بکس میں اس فارمیٹ میں مطلب کنزیوم کرتی ہوں کہ جب آپ نے گاڑی میں جانا ہے تو آپ نے بک وہ آپ کی شروع ہو جانی ہے, and then you can drive as well as you can aka read the book. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کیوں ایسے شروع نہیں کرتے, آپ ایک پورٹل کریٹ کر سکتے ہیں جس طرح اگر میں شاعری کی بک بنا رہی ہوں تو آئی کین ریسائٹ اینڈ یو کین ریکارڈ اٹ اینڈ دین یو کین پرووائڈ اٹ ٹو پیپل ان آڈیو فارمیٹ. بیکاز کیونکہ اگر آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے تو انسٹیڈ آف اگر آپ کے پاس ای بک کی آپشن ہو ورسز آڈیو کی ہو, تو I think a lot of people would enjoy audio, especially if it is in a writer's own voice. تو لیکن انہوں نے سنی نہیں میری بات نا. انوویشن کا پاکستان کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہے. تو I mean that was a fantastic idea that I gave him, and I could have supported him as well, with all the necessary guidance. لیکن انہوں نے نہیں اس بات کو کوئی پانی نہیں ڈالا. تو تو ہاؤ چلیں اباؤٹ خیر نیلم، آپ جا جی. رہے ہیں جاتے جاتے میں آپ کو نا سوری، میں آپ کو آئی کیپ ڈریگنگ یو بیک. تو میں اچھا ہاؤ اباؤٹ آپ اپنی ایک ایک نظم جو ہے اور غزل جو ہے وہ آپ اپنی ہی اس میں ریکارڈ کر کے اور آپ اس کو جو ہے وہ اپنا ایک پلیٹ فارم جو آپ کا ہو، یعنی کہ آپ کی کوئی ویب سائٹ یا وہ اس طرح سے آپ ڈیولپ کر لیں. اینڈ لائک یوٹیوب. دین ہاں یوٹیوب پہ کر لیں، آپ ٹک ٹاک پہ کر لیں. ٹک ٹاک پہ بہت اب لوگ جو ہے وہ لٹریچر ریلیٹڈ جو ہے وہ کانٹینٹ بہت زیادہ ہے، رائٹ. تو اس میں کر لیں. اینڈ دین دیر از اے، اور پھر لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ پھر اٹس گونا بی سو مچ مور فن ٹو لسن ٹو یور کلام ان یور وائس ان یور اون اسٹائل. اور وہ ایک آپ کا تو وہیں سے بلڈ اپ ہو جائے گا نا سارا کا سارا، آپ کو تو اپنا چینل بن جائے گا. تو آپ کو You're absolutely right. میں نے شروع میں نا ویڈیو بنانی شروع کی تھی، لیکن اٹ از سو ٹائم کنزیومنگ کہ آپ جناب میک اپ کر کے بیٹھو اور 6 دفعہ ریکارڈ کرو، تو مطلب 6ٹھی دفعہ بھی آخری شعر میں کوئی غلطی ہو جائے تو پھر دوبارہ سے، تو وہ پھر میں I mean it was like not time efficient. لیکن اگر صرف آڈیو ہو تو I think that is doable کہ آپ randomly you can record it. No, I think that's a good idea. تو چلیں میں اب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گی اور اب میں بھاگوں. اور thank you so much ہاں Neelam. جی Thank you so much. چلیں ٹھیک ہے. It was نیلم honestly آپا a pleasure having you. لائک وائز pleasure Dr. was نیلم Shaila, all آپ over mine. to you now. بہت شکریہ آپ تشریف لے کے آئی، اتنا ٹائم نکالا. اور اگلی دفعہ جب آپ کا کبھی دل کرے نا تو آپ اپنی کوئی بھی غزل کوئی بھی نظم جو ہے نا آپ اس کو آڈیو نا مجھے واٹس ایپ کر دیجیے گا. میں اپنے یوٹیوب چینل پہ اس کے اوپر نا سونی سونی تصویریں آپ کی چوری کر کے لگا دوں گی چلیں اور میں ٹھیک ہے. اپنے چینل پہ چڑھا دوں گی کلام شاعر بزبان شاعر. تو چلیں ٹھیک ہے. میرا تو کام ہی ہے، مجھے تو بہت مزہ آتا ہے نا کہ میں نے تو اپنے یوٹیوب چینل پہ ہر طرح کے ایکسپیریمنٹ بلکہ کر میں آپ لیے کو ہیں. تصویریں بھی ساتھ بھجوا تو دیا وہ کروں گی. بھیجیے گا، اپنی کتابوں کی تصویریں بھی نیلم آپا، اپنی بکس کی تصویریں بھی ہاں آپ ہاں بھیجیے ہاں گا، کیونکہ میں ٹھیک ہے. اس ولاگ میں ان کے نام بھی شامل کروں گی.
اور ٹھیک ہے میرا بھی صرف یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ابھی پول کھول دیا نا شاعری کی کتابوں میں الٹا آپ کو ہی پیسے دینے پڑتے ہیں، تو یہ جی جی یوٹیوب جو میرا چینل ہے نا، میرا بھی ایسا ہی چل رہا ہے۔ جو اچھی ہوں چیزیں ہوتی ہیں نا وہ مرنے کے بعد بکتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، ہوں میں پاسورڈ اپنی سب سے پیاری بیٹی کو دے کے جاؤں گی، پھر وہ امیر ہو جائے گی۔ ہاں جی، میں نے کنکلوڈ کیا ہے کہ آئی مین آبویسلی جو بندہ بھی کوئی کریٹو یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ وہ اپریشیٹ ہو، آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ریوارڈ ہو، اور پریز از اے ویری انٹاکسیکیٹنگ فارم آف ریوارڈ۔ تو میں نے مطلب آپ کو ہر مرتبہ تو پریز نہیں ملتی نا، اور اسپیشلی جب کرٹیسزم ہو تو دل دکھتا بھی ہے۔ تو میں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ لکھنے والے کے لیے کیا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جو جس دا پروسیس کہ I can get in touch with my creative voice, I can extract it, I can put it in words, then I can put it in paper, and then I can let it out so somebody else can read it. لیکن وہ جو صرف اپنی میری آواز کو، میرے اندر کو آواز دینا، that is so healing and so therapeutic and so nurturing for me, as you know, as a human being. It is spiritually, it is so powerful. میں کہتی ہوں 40 سال کی تھراپی کے برابر ہے 1 سال کا لکھنا۔ لکھنا it does in cognitive sense, it does so much for you. ہر بندے کو لکھنا چاہیے، اس لیے تو تھراپسٹ کہتے ہیں نا ڈائری لکھا کریں۔ تو لکھنا جو ہے اس وقت آپ کا ایموشنل برین جو ہے بہت کچھ آپ کے سب کانشیس مائنڈ کو ڈمپ کر رہا ہوتا ہے پیپر کے اوپر، اور آپ کو بعض اوقات پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا اتر رہا ہے پیپر کے اوپر۔ سو آئی ہیو کنکلوڈیڈ اینڈ آئی ایم ہیپی ود دیٹ آؤٹ کم کہ آئی رائٹ فار مائی سیلف۔ آئی ایم لکی اف somebody likes it۔ تو چلے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اس عزت افزائی کا۔ آپ کا ہیو اے گڈ ویکینڈ، جو جتنا باقی رہ گیا سنڈے، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ تو بہت بہت شکریہ شہلا اور سائمہ اور ایوری بڈی ایلس، سب لوگوں کا بہت شکریہ۔ تھینک یو بہت سو مچ نیلم، ہم آپ کو مزید نہیں روکیں گے، آئی نو یو ہیو اے ہیئر کٹ اپوائنٹمنٹ، تو آپ رائٹ، جائیں، آپ اپنے دوبارہ آپ بال کٹوائیں، آپ اسی طریقے سے ہنستی مسکراتی رہیں، اور ہم انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ہماری بات ہوگی، اور ہم ڈیفینیٹلی جو ہم اپنا بک کلب سٹارٹ کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی یو گونا بی اے ویری وائٹل پارٹ آف اٹ۔ السلام علیکم صدف، کیا حال ہے تمہارا؟ absolutely, and I am absolutely down for guidance for ghazal writing. I don't take students at all, but in this case I think I can make exceptions. So I can absolutely be, like if anybody needs guidance in this group, I'll be more than happy to give. تھینک یو سو ہاں مچ۔ جی، ایک چھوٹا سا سوال، چھوٹا سا سوال، سوری، جی جی۔ اور بس ایک کہ آپ نثر میں بھی کچھ لکھتے ہیں یا صرف نثر، یا مطلب غزل شاعری؟ فی الحال تو موسٹلی غزل، کبھی کبھار نظم، لیکن نثر اگلا میرا پروجیکٹ جو ہے نا وہ نثر ہونا ہے۔ اٹ از پاسبل دیٹ اٹ ول بی ان انگلش، کیونکہ میں جو امریکن کمیونٹی ہے اس کو بھی ٹچ کرنا چاہتی ہوں، اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ میرے بچے بھی اس کو پڑھ سکیں۔ انفارچونیٹلی آئی ڈیڈنٹ ڈو اے گڈ جاب ان ٹرمز آف ٹیچنگ دیم اردو، تو ان کو اردو پڑھنا نہیں آتی۔ تو the next project has to be in English, and likely it will be prose, not poetry. تو چلیں ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ بات ہوتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ، حافظ، اللہ اللہ حافظ۔ حافظ، اللہ اللہ حافظ، حافظ۔ بہت شکریہ نیلم آپا، بہت شکریہ، تھینک یو۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ نیلم بھٹی صاحبہ کی باتوں نے آپ کو متاثر کیا ہوگا، آپ محظوظ ہوئے ہوں گے۔ دل بھی ٹوٹ سکتا ہے کسی کا یہ سن کے کہ شاعری کریں گے تو بہت سارے لوگ آئیں گے جو تنقید کریں گے، لیکن ساتھ ہی موٹیویشن بھی ہے کہ اگر آپ کو شوق ہے تو سیکھنے کے لیے بے شمار جگہ موجود ہیں، اور سفر ہے شرط مسافر نواز بتھیرے۔ جیسے جیسے آپ آگے چلتے چلے جائیں گے آپ کو لوگ ملتے جائیں گے، اور پورا قافلہ بنتا چلا جائے گا، اور آپ کو بالکل زندگی میں اپنا وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو آپ کا پیشن ہے اس کو آپ اپنا پروفیشن بنائیے، آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے۔ جیسا کہ بھٹی صاحبہ نے کہا کہ کسی بھی شخص کو اپنے حصے کا جو گیت ہے، جو سانگ ہے، اس کو سنگ کیے بغیر، اس کو گائے بغیر
مرنا نہیں چاہیے۔ تو آپ کے اندر کا گیت جو بھی ہے، جیسا بھی ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ انتہائی خوبصورت ہے، اس کو گائیے۔ آپ کو شاعری کا شوق ہے، شاعری کیجئے، پینٹنگ کا شوق ہے، پینٹنگ کیجئے، آپ اچھی تقریر کر سکتے ہیں، وہ کیجئے۔ جو بھی خدا داد صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اپنی تعلیم کو استعمال کرتے ہوئے ان کو استعمال کیجئے، اور کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی، کیونکہ جب پیشن آپ کا پروفیشن بنتا ہے تو پھر آپ کو جو انجوائمنٹ ملتی ہے وہ بہت زبردست کتھارسس ہے۔ نیلم بھٹی صاحبہ نے بتایا کہ سالوں کی ریاضت، سالوں کی ایکسرسائز ایک طرف، اور ایک قلم اٹھا کے اپنی ذات کا اظہار کرنے کے لیے کچھ لکھنا، وہ کتھارسس، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کیجئے، جب کبھی حالات و واقعات مشکل لگ رہے ہوں یا اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا مشکل ہو، کوئی سننے والا نہ ملے، تو میں تو یہ بھی کہوں گی کہ وضو کیجئے اور 2 نفل ادا کیجئے، اللہ تعالیٰ سے بات کیجئے۔ اگر وہ کرنا مشکل ہو یا اس سے بات نہ بنتی ہو تو کاپی پین اٹھا لیجئے اور لکھ ڈالیے جو آپ کے جی میں آتا ہے، جیسا آتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایک دن آپ کو بہت اچھا لگے گا، اور سننے والوں، پڑھنے والوں کو بھی لگے گا کہ ان کے دل کی آواز ہے، کیونکہ کمزور لمحے اور زبردست لمحے ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں۔ وقت ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اور انسان وہی ہوتا ہے جو ہر وقت کو اچھے طریقے سے گزارنے کے قابل ہو۔ آسانی اور مشکل اور تنگی اور یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور انسان کو ایک بیٹر ورژن آف ہمسیلف اور ہر سیلف بنانے کے لیے آتے ہیں۔ تو نیلم بھٹی آپا کی باتیں سن کے مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو کافی حوصلہ ملا ہوگا، اور آپ لوگوں کو یہ پسند بھی آئے گا۔ ڈاکٹر شہلا کو اب آپ اجازت دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا اور اپنے ارد گرد کے ماحول کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، انوائرمنٹ کے اوپر اپنی نظر رکھیے گا، اور اس ماحول کو بہتر بنانے کے لیے آپ جو کردار ادا کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے گا۔ اجازت چاہتی ہوں، آپ کی اپنی ڈاکٹر شہلا۔ اللہ حافظ۔